अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन पर खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज एक मरतबा फिर जो कि सुबह से हो रहा है। एक तारीखी फैसला जिसे तारीख एक और मिल गई है, इस पर आज हम बात करेंगे। आपने फैसला सुन लिया कि 5 जजेस में से 3-2 का फैसला आया। 2 समझते थे कि वजीर आजम को नाअहल करार देना चाहिए, जबकि बकिया 3 ने यह फैसला दिया कि इतने सबूत काफी नहीं है, लिहाजा मजीद तहकीकात होनी चाहिए। हमने देखा कि वजीर आजम की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से तो खूब आप समझ लें कि मुबारकबाद पेश की जा रही है और बहुत मीडिया टॉक भी हो रही है, तालियां बजाई जा रही हैं, नारे लगाए गए सुप्रीम कोर्ट के अहाते में। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चले गए। सुना यह है कि वो 4 बजे के करीब शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बहरहाल जो फैसला आया, जिसको एक और तारीख मिल गई है, इस पर हम बात करेंगे कि क्या यही एक्सपेक्टेशन थी, ये जीत किसकी है। और जो फैसला आने से पहले हम बात कर रहे थे और डॉक्टर शाहिद मसूद ये कह रहे थे कि दबरदूस हो जाएगा, वो वाकई हुआ है, नहीं हुआ है, जीत किसकी, हार किसकी। जैस्मिन मंसूर, आई वेलकम यू टू द स्पेशल ट्रांसमिशन अलॉन्ग विद तारिक महमूद साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हो गया दबरदूस जैसे कि हम तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं आपको, बट कैसे देख रही हैं इस फैसले को? मैं एक्चुअली टू बी ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने मुहज्जब कहना छोड़ दिया, मुआशरे से शुरू करते हैं। किसी भी मुआशरे में अगर सबसे आला अदलिया, द हाईएस्ट फोरम ना, जिसमें 5 मोतबर जजेस बैठे हों, राइट, 2 कह रहे हैं कि हम डिस्क्वालीफाई करना चाहते थे, ठीक है, 3 कह रहे हैं कि हम आपको 60 दिन और दे रहे हैं, ये कतरी मतरी हम नहीं मानते, इनफैक्ट आपका कोई एविडेंस ही हमने नहीं माना। अगर हमने माना होता तो हम इनको खारिज कर देते तीनों पिटिशंस को, या आपके हक में फैसला आ जाता। ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और मिठाइयां क्यों बट रही है मुझे नहीं पता, बट अगर कोई भी और मुल्क होता, द प्राइम मिनिस्टर वुड हैव स्टेप्ड डाउन, बट उनको ये लग रहा है कि उन्होंने फॉर मोमेंटरीली गवर्नमेंट को बचा लिया, बट he stands tainted। जब 2 जजेस आपको ये कह दें कि आप सादिक और अमीन, but they wanted to disqualify him ना, right। तो डिस्क्वालिफिकेशन का क्या मतलब था? सादिक अमीन नहीं है आप? नहीं रहे, मतलब है कि आपने उनको सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है, जिसमें एक जो के सुप्रीम कोर्ट की इस लाजब इस बेंच को सरबराही कर रहे थे। अब आगे JIT का बनाना, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी, क्योंकि एक दूसरा FIA के आगे काम नहीं कर रही और 60 डेज में नैब काम नहीं करी, वी नो दैट, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर उनके बच्चे इसके सामने पेश हो सकते हैं? इस 60 डेज अ डेडलाइन, बाकी पेजेस में क्या लिखा है? 550 पेजेस की जजमेंट है ना। सही, तो आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या पनामा केस दफन हो गया है? आप समझते हैं अब ये दफन हो गया, अब एक नई स्टोरी शुरू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं ये भी बताते चलूं नाजरीन को कि इस्लामाबाद से नादिया मिर्जा ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो इस ट्रांसमिशन में पहले भी थी, और जाहिर है कि इस पर बात भी करेंगे कि उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुआ है कि नहीं। जी तारिक साहब। नादिया तो 2 घंटे डॉक्टर साहब से फैजियाब होती रही है, तो उनके पास ज़्यादा मालूमात होंगी, क्योंकि वो उससे पहले ट्रांसमिशन में बैठी हुई थी, और तो चूँकि न्यूज़ की चीज़ें थी उसमें थी। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो आपने कहा कि जी वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं और ये सब कुछ है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को सजाए मौत होनी हो और उम्र कैद हो जाए और वो कहे कि जी नहीं शुक्र है बड़ी सज़ा से बच गए और छोटी सज़ा हो गई। तो एक तो मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये है कि मैं जस्टिस खोसा साहब को और जो दूसरे हमारे मोहतरम जज हैं जिन्होंने गुलजार साहब जिन्होंने वजीर आजम को नाअहल करार दिया, और किसी बादियुन नज़र में नहीं, किसी इनडायरेक्ट तरीके से नहीं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि जी ये चीज़ें थी जो कि ये साबित करने में नाकाम रहे, सादिक और अमीन नहीं रहे, फलां चीज़ के मुर्तकिब हुए, ट्रांजैक्शन कैसी हुई, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने उनको कहा कि ये अब सीट पर बैठने के काबिल नहीं है। तो मैं इन दोनों जजेस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो बाकी 3 जजेस साहिबान, उन्होंने भी नवाज शरीफ की बात तस्लीम नहीं की, क्योंकि अगर तस्लीम की होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उन्होंने कहा कि नहीं, इनको नाअहल करार ना दिया जाए, लेकिन इनको तहकीकाती कमेटी के सामने पेश किया जाए। तो उन 3 जजेस ने जो अब अपनी दानिश में अब नजरिया ज़रूरत समझ लें, हालात वाक़यात समझ लें, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कौम को मायूस किया है। मतलब इस वजह से नहीं कि पॉपुलर डिसीजन ये कि कौम की तवक्को आपके साथ थी, उम्मीदें आपके साथ थी, आप ये समझ रहे हैं। यानी अगर नवाज शरीफ साहब
عدالت میں یہ مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو جی آئی ٹی کے جو ٹی او آر کی چیزیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جدہ اسٹیل مل کیسے لگی، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ قطر پیسہ کیسے گیا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ گلف اسٹیل کیسے لگی، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ حسن حسین اور نواز شریف صاحب آ کے کمیٹی کے سامنے پیش ہوں اور انہیں بتائیں کہ یہ منی ٹریل کیا ہے۔ بھائی وہ 1 سال تک سپریم کورٹ پوچھتی رہی، ان کو نہیں بتایا، اب وہ ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کو بتائیں گے کہ منی ٹریل کیا ہے۔ حافظ صاحب میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی۔ حافظ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں مزید کلیئرٹی کی ضرورت تھی؟ دیکھیں ابھی تک حسن نواز کے وکیل آئے تھے، حسین نواز کے وکیل آئے تھے، اب حسن نواز کو ڈائریکٹلی پیش ہونے کو کہا ہے، حسین نواز کو ڈائریکٹلی پیش ہونے کو کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو پیش ہونے کو کہا ہے۔ تو میرا خیال ہے، اور پھر حدیبیہ پیپر مل جس پہ چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں کھولیں گے، حدیبیہ پیپر مل کی انویسٹیگیشن اب مزید ہوگی۔ تو میرا خیال ہے جو انجام تک پہنچائیں گے نا، اس کو انجام تک پہنچانے جا رہے ہیں، اتنا تو ہوگا کم از کم۔ تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بیچ کی راہ نہیں ملے؟ کون سا انجام ہے اور کب انجام کو پہنچے گا؟ ایک سٹنگ پرائم منسٹر جس کے انڈر جو ہے وہ ایف آئی اے کام کرتی ہے، اس کے انٹیریئر منسٹری کے انڈر اس کا شخص جو ہے اس کمیٹی کوئی سربراہ ہوگا، ایک ایس سی سی پی کا نمائندہ اس کا جو ہے اس کا ممبر ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا نمائندہ جس کے پریزیڈنٹ آپ نے ایم آئی بھی ہوگی، ایم آئی بھی ہے اور آئی ایس آئی بھی ہے۔ ایم آئی اور آئی ایس آئی کا آپ نے ڈون لیکس میں کیا کیا؟ ایم آئی اور آپ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے جو نمائندے جو چیز لکھ کے دے رہے ہیں، آپ کے جو ہے وہ کمیشن کا سربراہ ڈون لیکس کا وہ کہتا ہے میں سائن نہیں کروں گا جب تک کنسنسس نہیں ہوگا۔ آپ ان کو کس کھاتے کے اندر لے کے آتے ہیں؟ ایم آئی اور آئی بی والے چیختے رہے، ایم آئی اور آئی بی والوں نے تو یہاں 50 جی آئی ٹیز کی ہے، بلدیہ ٹاؤن کی جی آئی ٹی ہے، یہاں 12 مئی کی جی آئی ٹی ہے، باقی جی آئی ٹی کیا ہو گیا ان جی آئی ٹی کے اندر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ دفن ہو گیا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 60 دن کے اندر اگر پرائم منسٹر کو وہ کہہ رہے ہیں جی ہر 15 دن میں سپریم کورٹ مانیٹر کرے گا اور رپورٹ ان کو پیش کی جائے گی۔ وہ ملک میں نہیں ہے، دورے پہ ہیں، بیرون ملک ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ 60 ڈیز کا بار کیا ہے؟ یہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ بہت سارے کمیشن ایسے ہوئے ہیں جس کے اندر اسی طریقے کے بار لگتے ہیں۔ جب کمیشن وہاں پہ جائے گے کل کو وہ کہیں گے ہم نے فلاں لیٹر ویریفیکیشن کے لیے بھیجا تھا، فلاں چیز ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، فلاں۔ اور مزے کی بات ہے حسن اور حسین تو برطانوی شہری ہیں، اب 2 برطانوی شہری وہ کہتے ہیں، یہ تو ویسے ہی ہوگا کہ نواز شریف صاحب کہیں گے کہ جی ہم ان کو پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو جس طرح کی جی آئی ٹی یہ بنے گی اس کے اندر کیا انہوں نے پاکستانی شہریت سرنڈر کی ہوئی ہے؟ حافظ صاحب کیا انہوں نے پاکستانی شہریت سرنڈر کی ہوئی ہے؟ بھائی الطاف حسین صاحب نے سرنڈر کیا پاکستان کی شہریت، کیوں نہیں لے کے آ جاتے؟ نہیں ہے نا فی الحال، تو ان کو تو آئی ڈی کارڈ بھی ایشو نہیں ہوا، وہ آئی ڈی کارڈ ایشو نہیں ہوا لیکن سرنڈر تو نہیں کیا۔ تو اچھا مجھے یہ بتائیں نا، لیٹس گیٹ ٹو دس۔ تو آپ کہتے ہیں پاناما کیس دفن ہو چکا ہے، اب یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا، اس کا ہونا کچھ نہیں، یہ خوشیاں منانا بنتا ہے پاکستان مسلم لیگ ایک طرح سے بنتا ہی ہے ان کا۔ دیکھیں نا، اگر بھائی مورل ویلیوز کی تو آپ بات نہ کریں نا نادیہ، موریلٹی تو مہذب قوموں میں ہوا کرتی ہے، جہاں بےزتی ہو جائے، جیسے حافظ بھائی نے، یہ بالکل طارق صاحب نے صحیح ایگزامپل دیا کہ بھائی ایک آدمی کو پھانسی لگنے جا رہی تھی، اس کو پھانسی نہیں ہوئی، اس کو کہا تمہیں سزائے موت ہو گئی ہے، تو خوشیاں منا، لیکن وہ خوشیاں منا رہا ہے، کیوں کہ جان بچی سو لاکھوں پائے۔ بھائی کرسی تو ہے نا، دے دنا دن میڈیا پہ گالیاں پڑتی رہیں اور عوامی طریقیں چلتی رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی 24/7 پروگرام لگا پڑا ہے۔ Then what's happening with PTI کو، سراج الحق صاحب کو، شیخ رشید صاحب کو، ان کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ اب آپ دیکھ لیجئے گا تھوڑی دیر کے بعد عمران خان صاحب بھی، آصف علی زرداری صاحب کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، سراج الحق، شیخ رشید، تمام اپوزیشن پارٹیز نواز شریف صاحب سے استعفے کا مطالبہ کریں گی اور ان سے کہیں گی کہ جب تک پیپلز پارٹی نے آلموسٹ کر دیا ہے، اگر نفیسہ شاہ صاحبہ یا دیگر ہم ان کے سٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ میں تمام اپوزیشن پارٹیز یہ کہیں گی کہ وزیر اعظم کی موجودگی میں ان کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے یہ جے آئی ٹی آزادانہ شفاف تحقیقات نہیں کر سکتی، لہذا اخلاقیات کا تقاضا بھی یہ ہے اور حالات کا تقاضا بھی یہ ہے، اور یہ ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ نواز شریف صاحب اسٹیپ ڈاؤن کریں، اس وقت تک کم از کم اسٹیپ ڈاؤن کریں جب تک یہ تحقیقاتی کمیٹی اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش نہ کرے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا یہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور عوام بھی اچھی طرح سے، نہیں ہم نہیں جانتے کیا ہوگا۔ اچھا جیسمین ایک چیز میں یہ جاننا آپ سے چاہ رہی ہوں، رک جائے، کیا ہوگا؟ نہیں پھر آپ دیکھ لینا کہ اس کمیٹی کے اندر کون کون لوگ ہیں اور وہ کس کس طریقے سے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کے دوستوں کے اوپر جو کیس چلے ہیں نیب کے اندر، وہ جب نیب میں میاں منشا صاحب آئے تو ذرا معلوم کر لیں کہ کس پروٹوکول سے ان کو اوپر نیچے لے کے آیا گیا ہے۔ یہاں تو آپ ملزموں کو، مجرموں کو، قاتلوں کو، لٹیروں کو، ملک کی دولت لوٹنے والوں کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں، ان کو آپ وزیر بناتے ہیں، ان کو اقتدار میں بٹھاتے ہیں۔ ایک سیکنڈ نا، مطلب کچھ نہیں ہوگا،
مجھے تو نہیں نظر آتا. یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ آج کی طرح کی چیز ہوگی تو پھر تو کچھ نہیں. تو یعنی کہ دفن ہو گیا پاناما. پاناما دفن ہوا یا عوام کی امیدیں دفن ہوئی یا قوم کو یہ ہوا کہ نہیں یار اس ملک میں لوٹو جو مرضی کرو, اس کے بعد اگر آپ کے پاس طاقت اور اختیار ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی بات مجھے تو بالکل آج صحیح لگ رہی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں عدالتوں سے اس طریقے کا انصاف نہیں ملا جس طریقے کی چیزوں کے معاملات ہے. گو کہ ان کے اوپر الزام ہے کہ ڈاکٹر عاصم ٹھیک ہے میرا سوال حافظ صاحب آپ سے بھی اور جیسمین آپ سے بھی, ایک کمیشن کی بات ہو رہی تھی کہ جی کمیشن بنے گا, وہ فردر پروب کرے گا, جوڈیشل کمیشن بنے گا. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا جوڈیشل کمیشن اور جے آئی ٹی؟ کیا فرق کیا پڑنے جا رہا ہے؟ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا اور جے آئی ٹی. جوڈیشل کمیشن میں ایک حاضر سروس جج ہوتا نا, اپنی نگرانی میں کرواتے. نہیں وہ تو مجھے ہی پتا ہے, نگرانی میں کرواتے نا. اس میں بھائی اگر کرنا میں نے کام اور یا کرنا ڈائریکٹر نیوز نے ہے اور نیچے وہ دے دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی یہ کام چپڑاسی کرے, تو بلا لینا ایم ڈی. چپڑاسی ایم ڈی کو میں دیکھتی ہوں نیوز ون کے کتنی دفعہ بلا سکتا ہے, بلا کے دیکھے نا. کیسے بچوں والی باتیں کرتے ہیں. یہ جو ہے نا اگر نادیہ کمیشن بناتے ہیں نا تو سپریم کورٹ کا کوئی بھی ایک جج ہوتے ہیں, لوگ ان کے سامنے پیش ہو رہے ہوتے ہیں. وہ تو مجھے بھی پتا ہے, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ریزلٹ پہ کیا امپیکٹ ہوگا. ریزلٹ آپ اس کی ذرا ڈیٹیلز آپ دیکھ لیں. اس میں یہ ہے کہ یہ کمیٹی 7 روز میں بنے گی, پھر ہر 15 دن کے اندر یہ اپنی رپورٹ پیش کرے گی. جو ریکمنڈیشن ہوئی ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک اسپیشل بینچ تشکیل دیں. یہ کمیٹی اپنی رپورٹ اس اسپیشل بینچ کو اس کو سبمٹ کرے گی. وہ اسپیشل بینچ اس بات کا جائزہ لے گی کہ آخر اس کے اوپر کیا کاروائی ہونی ہے. وہ اس پہ اچھا قطری خط پہ ذرا بات کر لیں. جو قطری خط اگر میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے, میرا پوائنٹ یہ بیسیکلی یہ نہیں ہے. نہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جے آئی ٹی نے کیا کرنا ہے جوڈیشل کمیشن نہیں کر سکتا تھا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ قطری خط جو ریجیکٹ ہو گیا آج, the entire basis of this case was on this letter. یہ خط ہم نے جمع کرا دیا ہے, اس کا پارلیمنٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے, تقریروں میں کوئی ذکر نہیں ہے, ویسے کوئی ذکر نہیں ہے. آنن فانن ایک قطری شہزادہ آتا ہے اور قطری خط پیش ہو جاتا ہے. The Supreme Court today has rejected that letter. Apart from that, جب آپ کا بیسس ہی ریجیکٹ ہو گیا تو پھر ڈسکوالیفیکیشن یا اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں طارق صاحب, کیا رہ جاتا ہے اس کے بعد؟ نادیہ آپ بتائیں یہ کہ اگر جو 3 ججز ہیں انہوں نے کسی چیز کو تسلیم ہی نہیں کیا, کس چیز کو یعنی قطری خط کو اگر وہ تسلیم کر لیتے اور کہتے کہ یار یہ 100% قطری خط کو تو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا نا, تو پھر کس بیسس پہ یہ ہو رہا ہے؟ پھر ججمنٹ کس چیز کی ہے؟ نہیں تو 3 سوال بھی اس کے ساتھ ساتھ رکھے گئے. قطری خط کو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے, لیکن فردر کوسچنز ہیں جو کوسچنز رکھے گئے کہ ان کا پروب ہونا ضروری ہے. تو یہی تو بیسس ہے نا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ انٹائر بیسس آف دا کیس واز اسٹینڈنگ آن دا قطری لیٹر. تو قطری خط اپنے 5 کے 5 ججز نے مائنس کر دیا. مینز آپ کا کوئی موقف انہوں نے نہیں مانا. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ ججز نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ آپ کی موریلٹی پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, یا پولیٹیکل پارٹیز پہ دیگر جو 3 پٹیشنرز ہیں کہ وہ کتنا پریشر ڈالتے ہیں آپ کے استعفے دینے پر؟ تو اس کا مطلب اسٹیبلٹی ورسز کرپشن ہو گئی نا. یس, ایسا ہی ہوا نا کہ ملک کو نازک دور سے جو گزرتا رہتا ہے ہمیشہ ہی گزرتا رہے گا. تو وہ اسٹیبلٹی ورسز کرپشن ہے. پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اس وقت؟ ابھی وہ کریں گے خان صاحب بھی اور سنا زرداری صاحب بھی کچھ دیر میں پریس کانفرنس کریں گے. ویئر ڈو یو تھنک پی ٹی آئی اسٹینڈنگ ناؤ؟ وہ تو کہیں گے کہ دیکھیں ہم اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے کمیشن بنا اور انہوں نے کہا تھا ہم تسلیم کریں گے واٹ ایور سپریم کورٹ سیز. لیٹس سی واٹ دے آر گوئنگ ٹو سے, بٹ آن دا ہول ہاؤ ڈو یو سی پی ٹی آئی ناؤ؟ دیکھیں میرے خیال سے اگر پی ٹی وہ آپ نے ایک وہ ساؤنڈ بائٹ نہیں سنی, وہ کس کی تھی؟ میں I missed that. ون آف دا پی ایم ایل این والوں نے نا وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ جو 2 ججز ہیں یہ تحریک انصاف کی کیا موقف پیش کر رہے ہیں, نہیں کچھ something of this sort. exact کوئی لائن نہیں ہے, but this is what they stated. کیا مطلب تھا اس بات کا؟ یہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ تھی؟ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے نا کورٹ کے بعد, کس نے بولا ہے وہ فواد چودھری نے جو بات کی. نہیں پی ایم ایل این نون لیگ خواجہ آصف نے بات کی, خواجہ آصف, سعد رفیق. ایک سیکنڈ میں اس کو پروڈیوسر کو کہتی ہوں یہ ذرا نکالیں بھائی. کسی نے کہا ہے نا 2 ججز جو ڈسکوالیفائی کرنا چاہ رہے تھے. مجھے ایسے لگ رہا ہے پی ایم ایل این کی اب یہ اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ یہ ججز کو ہٹ کریں گے. یہ میں خیال خواجہ سعد رفیق نے شاید یہ بات بولی ہے. یس لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو پی ٹی آئی کی آپ نے بات کی نا. پی ٹی آئی نے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کمیشن کی بات آئی تھی تو پی ٹی آئی نے اس کو کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن اب کمیشن نہیں ہے. پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو بھی مشاورت ہوگی اس میں یہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے مختلف پروگرامز میں کہ ڈیسیجن ایسا ہوگا کہ نون لیگ والے کہیں گے ہماری جیت ہو گئی ہے,
تحریک انصاف کہے گی کہ ہماری جیت ہو گئی ہے، باقی پارٹیز اپوزیشن کہیں گی ہماری جیت ہو گئی ہے، اور قانون پتلی گلی سے نکل لے گا. تو یہی ہوا ہے کہ نہ نون جیتا ہے نہ جنون جیتا ہے اور قانون نے. تو اس میں پی ٹی آئی کا یہی موقف ہوگا کہ 2 ججز نے کلیئر کٹ، سپریم کورٹ کے ججز نے کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کی تقریر میں تضاد ہے، فلانی چیز میں تضاد ہے، آپ نے غلط بیانی کی ہے، آپ صادق اور امین نہیں رہے. ایک تو یہ نائل. اور جو باقی 3 ججز ہیں، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کہے گی کہ ٹھیک ہے ہمیں اس بات پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جے آئی ٹی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کی موجودگی میں جے آئی ٹی اپنا کام نہیں کر سکتی اور ان کو جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن ہوگا. اور ورنہ اگر ایسا ہوگا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور دیگر پارٹی احتجاج کی کال بھی دے دیں اور کہیں کہ ہم سڑکوں. کیا یہ ججز کو معلوم نہیں تھا؟ کیا دیکھیں نا، ایک کتنا عرصہ ہو گیا اس کے پاناما کے کیس کو؟ لگ بھگ 1 سال سے معاملہ چل. تو یہ نہیں پیش کر سکے کوئی ایسا ایویڈنس انہوں نے جو سپریم کورٹ آپ ایکسپٹ کر لیتی نا، پٹیشنز فارغ کر دیتی، کہتی جی ایکسپٹیبل، ٹھیک ہے قطری خطی ایکسپٹیبل ہو گیا. بٹ واٹ ایور ایویڈنس یو ہیو پرووائڈیڈ ٹو دا سپیریئر جوڈیشری آف دس کنٹری ہیز بین ریجیکٹڈ ٹوڈے. Out of these 3 judges, 2 wanted to disqualify you immediately as a prime minister, means they don't think you're Sadiq and Amin, means you lied to the Supreme Court, ٹھیک ہے, or you misled them. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اعلیٰ عدلیہ کے معزز ججز یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیئرمین نیب کو نہیں ہل سکا اپنی کرسی سے، جو ایف بی آر کا چیئرمین نہیں ہل سکا اپنی کرسی سے، جو ان کے غلام ہیں، ذاتی غلام، ٹیکس میرے اور آپ کے سے لیتے ہیں تنخواہیں، لیکن ہیں ان کے غلام ذاتی، ان کے اور ان کے بزنس پارٹنرز، اس کا ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر بلائے گا ان کو اور ان کے بچوں کو، وہ بھی جو چودھری نثار کے انڈر ہیں، جو چودھری نثار کو بھی مائنس کرتے ہیں، کسی کے بھی انڈر. اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں سعید صاحب، وہ جو اسحاق ڈار کا حدیبیہ پیپر ویل والا معاملہ ہے، اس کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کا رول کیا ہے. جو انہوں نے اپنا اعترافی بیان دیا تھا اس میں ان کا رول کیا ہے. اب وہ اپنا بندہ نومینیٹ کریں گے اس جی آئی ٹی کے لیے، ایس ای سی پی جو ہے نا وہ اپنا بندہ نومینیٹ کرے گی اس جی آئی ٹی کے لیے، چیئرمین نیب جس کو خود عدالت کہہ رہی ہے کہ اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو ہمیں یہ جی آئی ٹی نہ بنانی پڑتی، وہ نومینیٹ کریں گے اس جی آئی ٹی کے لیے. جو تحقیقات کرے گی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان. مایوسی کی بات ہے، دیکھیں نا جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو ایسے ہی ہوتی ہے. اور اللہ کے فضل سے ویسے یہ جو قوم کے یہ جو ہماری سیاست دان ہے نا، وہ جس طریقے سے ذلیل ہوئے ہیں اس کیس میں اور جس طریقے سے ان کا چہرہ خراب ہوا ہے، آپ چلے جائیں باہر، اسکول کے بچے صبح بات کر رہے ہیں کہ جلدی چھٹی مزے کی بات نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے کانوں میں نا وہ ایئر بڈز ڈالے ہوئے ہیں. آدمی ڈھیٹ ہونا چاہیے، کچھ مرضی ہو جائے. نہیں کہا کہ یہ تو معظم معاشرے میں اخلاقیات ہوتی ہے نا جاسمین. تو آپ نے ان کے جو بھی ہیں، یعنی میں تو دونوں کو کہوں گا، پی ٹی آئی کے بھی اور ان کے، وہ جو چمچے باہر نکلتے ہیں اور وہ جو باہر نکل کے جس قسم کی باتیں کرتے ہیں، دونوں طرف سے. نہ ان بیچاروں کو بلیم کریں نا، وہ تو چمچے ہیں، چمچوں کا کام ہی ہوتا ہے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں مارے جانا. دیکھیں اربوں روپے کہاں سے آئے، تحقیقات کی جائیں. یعنی کہ اعلیٰ عدلیہ نے یہ مان لیا کہ اربوں روپے آئے تو جائز، اگر تحقیقات کی ضرورت ہے مطلب you've not been able to prove نا. ایگزیکٹلی. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گی بیکاز آپ لوگوں سے تو اب ہم مستفید ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے تجزیے سے. نادیہ اور میں اور ڈاکٹر صاحب پہلے موجود تھے. اٹ واز سپوز ٹو بی اے ڈیفائننگ مومنٹ فار پاکستان اور سب تاریخی فیصلہ کہہ رہے تھے. نادیہ وہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ پورے سسٹم کا اب جو ہے وہ احتساب شروع ہو جائے گا اور سب کچھ ہوگا، دیکھ رہی ہیں آپ کہ یہ پورے سسٹم کا احتساب ہوگا یا بس اب ختم ہو گیا یہ؟ نہیں، ابھی پورے سسٹم کی تو میرے خیال ہے بات آئی ہی نہیں ہے، کیونکہ جو پورے سسٹم کی بات ہو رہی تھی نا نادیہ، وہ سراج الحق صاحب کی اس پٹیشن کے اس سے ہو رہی تھی جس پٹیشن میں انہوں نے سراج الحق صاحب نے پناما، ان کی پٹیشن میں پناما اسپیسیفک پٹیشن نہیں تھی. ان کا پٹیشن جو تھا وہ تھوڑا سا، اس کا جو کینوس تھا وہ تھوڑا سا براڈ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں جتنے بھی قرضہ مافیا ہے ان سب کو ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، جس نے کیا ہے. جس پر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ این آر او میں جتنے بھی نام ہیں، اور جو ڈیفائننگ موومنٹ کی بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہا تھا کہ جو چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہیں، مگر اگر نواز شریف سے یہ چیزیں اسٹارٹ ہوتی ہیں یا نواز شریف کے بچوں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں یا اس میں دیگر لوگ آتے ہیں جیسے اسحاق ڈار کا نام آئے گا، دیگر لوگوں کا نام آئے گا، تو یہاں سے شروع ہوں گی. اور اگر یہاں سے شروع ہوں گی تو پھر ان پر ختم نہیں ہوں گی. وہ لنکس تو ڈیفینیٹلی اسٹیبلش ہوں گے اور پھر وہ تمام لوگ اسٹیبلش ہوں گے جن کے این آر او میں 844 یا 840 کے قریب این آر او میں کیسز تھے. یہ چیزیں تو ہوں گی. تو لیکن بات ہوئی ہے کہ شروعات یہ ہوئی ہے، اینڈ آگے کہاں تک ہوگا سمجھ نہیں آ رہا یہ کب ہونا ہے یہ چیزیں. نہیں، یہ فیصلہ تو میں نے نہیں کرنا نا کہ کب ہوگی. نہیں، آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ ہوگی، یہ تجزیہ ہے یا کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی.
نہیں، میں اس پٹیشن کی بات کر رہی ہوں جو سراج الحق صاحب نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے. دیٹ واز ناٹ پناما اسپیسیفک ایکچولی. اچھا، اب یہ جو پناما کیس تھا یہ صرف فرد واحد کے لیے نہیں تھا. یہی پی ٹی آئی کہہ رہی تھی نا کہ دیکھیں اگر وی اسٹارٹ فرام دا ٹاپ پھر ہی اس سسٹم کو صاف کرنے کا موقع ملے گا. اور انہوں نے اس چیز کو they've lived up to the احتجاج. وہ ہر وقت اب پناما کی ہی بات کرتے ہیں. اب نیکسٹ ان کا موو آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ یو تھنک ہی از گوئنگ ٹو ریزورٹ ٹو دا اسٹریٹس، یا وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ اب کمیشن دیکھتے ہیں اب سب کچھ صحیح ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں میرے خیال سے جہاں اتنے دن انتظار کا 60 دن پہ، یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، کوئی بار ہے کہ 60 سے 61 نہیں ہو سکتا یا 60 کا 60 کرتا ہے؟ سپریم کورٹ تو اجازت دے سکتی ہے، تو مطلب یہ ایکسٹینڈیبل ہے. اگر یہ ہو وہ سرکمسٹانسز کو دیکھے تو دے سکتی ہے. آپ کیلکولیٹ کر لیں. نہیں مطلب ایکسٹینڈیبل، اٹ ڈیپینڈز نا. اگر تو دیکھیں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 60 days means 60 days not 61، اور 60 دنوں میں اگر یہ پروف جو آپ ہمیں نہیں دے سکے، چلے لیٹس اسیوم کہ 3 ججز نے آپ کو چانس دے دیا، ٹھیک ہے کہ چلے آپ کی عزت رکھ لی، 2 نے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا لیکن 3 نے کہا چلے 60 دن آپ کو اور دیتے ہیں. ویلکم بیک. ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی سے اس وقت مولا بخش چانڈیا صاحب نے بھی شرکت کی ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے، مبارکباد دی ہے اپنے تمام کارکنان کو اور کہا ہے کہ وہ خوشیاں منائیں کیونکہ اتنا بڑا احتساب کبھی کسی کا ہوا نہیں ہے. 60 دن جو آخر میں وہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہم 60 دن تک انتظار کر لیتے ہیں کیونکہ مزید تلاشی کا کہا گیا ہے، اس کے بعد ان کا لاہے عمل اس کا مطلب ان 60 دنوں میں طے ہوگا. ابھی ہم بریک میں یہی بات کر رہے تھے اور جاسمین کہہ رہی تھی کہ 60 دن کے بعد دیکھیے گا پھر کیا ہوتا ہے. مولا بخش چانڈیا صاحب، تاریخی فیصلہ قرار دیا جا رہا تھا اور میں نے ابتدا میں یہی کہا تھا کہ اس تاریخی فیصلے کو ایک اور تاریخ مل گئی ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس تاریخی فیصلے کو؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی کچھ تاریخی فیصلے کیے ہیں جو آج تک یاد ہیں. میرا خیال ہوگا مولا بخش چانڈیا صاحب کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. چانڈیا صاحب، ہم بالکل اس کو ذرا سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا، عمران خان صاحب کی جو پریس کانفرنس آپ نے دیکھی جاسمین، اور آپ نے کہا بھی میں یہ نوٹ پڑھنا چاہ رہی تھی. کون سا؟ وہ یہ آصف سعید کھوسا صاحب نے جو لکھا ہے نا، انہوں نے کہا ہینس دس کورٹ، مطلب ہے یہ دس از نہیں، بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ پڑھیں نا. یہ کتنے شرم کی بات ہے، معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کا سپریم کورٹ کا جج یہ لکھ رہا ہے اپنے نوٹ میں، hence this court has reached to the conclusion that Mr. Nawaz Sharif is no longer Sadiq and Amin, and we hereby order him to be disqualified as member of the National Assembly under Article 63(1) F of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan for concealing his assets and for sharing misleading information on the floor of the House. یہ جسٹس صاحب کا ڈسینشن نوٹ ہے. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جس طرح سے آپ نے کہی جاسمین، لیکن جو ابھی انہوں نے کہا نا کہ ادارے پرائم منسٹر کے انڈر ہیں، عمران خان صاحب نے بھی کہا، تو کیا ہوگا؟ سو وہ پر امید نہیں ہے کہ کچھ مزید کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے. بس ایک سمجھ لیں 60 دن کی لائف لائن مل گئی ہے دوبارہ. نہیں، لیکن 60 دن کی لائف لائن بے شک مل گئی ہو، لیکن یہ 60 دن وہ 160 دن میں تبدیل کر سکتے ہیں. بھائی آج پرائم منسٹر بزی ہیں، آج وزٹ پہ ہیں، آج how will he appear? Who will make sure that he appears in front of this JIT? اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ملک کے پرائم منسٹر پہ JIT بن گئی ہے. دیکھیں نا، عزیر پہ JIT بنی، بلدیہ کی JIT بنی، ڈاکٹر عاصم پہ JIT بنی، دہشت گردوں پہ JIT بنتے ہوئے تو سنایا ٹارگٹ کلرز پہ JIT بن رہی ہے. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ JIT بن گئی اور لوگ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ اور بسم اللہ. نہیں، اور یہ تو اخلاقی طور پر بالکل سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. جی نادیہ. جیسمین، جی پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پہ استعفے کا مطالبہ ایک دفعہ پھر وزیر اعظم سے کر دیا ہے. میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے کہ جی اب اسٹیپ بیک ہو، اسٹیپ ڈاؤن ہو وزیر اعظم. اور میرا خیال ہے جب پیپلز پارٹی سامنے آئے گی، آصف علی زرداری پریس کانفرنس کریں گے تو ہی ول ریپیٹ دا سیم ڈیمانڈ کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے. تو اپوزیشن جو ہے اب وہ ایک پیج پہ ہوگی کم از کم اس لحاظ سے کیونکہ یہ مطالبہ پی ٹی آئی کی جانب سے کر دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے اپوزیشن ایک پیج پر ہوگی؟ طارق صاحب، آپ کو لگتا ہے اس مطالبے پر ہوگی؟ شاید دیکھیں اس ایشو پر ہوگی. آئی تھنک حافظ صاحب ہمارا مولا بخش چانڈیا صاحب سے رابطہ ہو جائے تو کلیئرٹی ہمیں آ جائے گی پیپلز پارٹی کے موقف پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا موقف بھی اس سے علیحدہ نہیں ہوگا جو تحریک انصاف کا. اور ہم تھوڑی دیر پہلے بھی یہی گفتگو کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب یہی کام کریں گے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ عمران خان صاحب نے آج سے تحریک چلانے کا اعلان کیوں نہیں کر دیا، اور وہ کہتے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا اور یہ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ٹائمنگ فیکٹر کو دیکھ رہے ہوں گے
اور چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو جائے، کیونکہ 7 دن میں جی آئی ٹی بننی ہے، نام آنا ہے، کچھ چیزیں شروع ہوں گی، اور جو انہوں نے ایک لفظ کہا نا کہ مزید تلاشی ہوگی، پی ٹی آئی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جائے گی اس جی آئی ٹی کے سامنے بھی، اگر ان کو کہیں گے کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس پیش کرے، اور وہ یقیناً بلائیں گے کمیٹی کے لوگ، کیونکہ یہ درخواست گزار تھے اور فریقین تھے۔ لیکن آپ ایک امپورٹنٹ چیز دیکھیں کہ 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ رمضان شروع ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر رمضان یا رمضان سے قبل جو ہے کوئی بھی احتجاجی تحریک یا کوئی مومنٹم، پولیٹیکل مومنٹم نہیں بنتا۔ تو 2 بڑے فیکٹر ہیں۔ نمبر 1 فیکٹر جو ہے وہ یہ کہ گرمیاں، اور ہمارے رورل ایریا کے اندر آپ یہ سیزن گندم کی کٹائی اور دوسرے اور یہ سارے معاملات، لوڈ شیڈنگ، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا پھر رمضان۔ تو یہ پیریڈ ایسا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے یا پیپلز پارٹی کے لیے یہ وہ سوٹیبل ٹائم نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ ایک مومنٹم بنائیں اور نواز شریف کے خلاف جائیں۔ تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی جو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے، ٹی وی شوز کی، اخباری بیانات کی، پریس کانفرنس کی، اس کا مومنٹم وہ ضرور بڑھائیں گے، لیکن رمضان کے بعد جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتیں متحد نظر آتی ہیں۔ جی چانیو صاحب معذرت کے ساتھ قطع کا نامی معاف جاسمین بات کر رہی ہوں، السلام علیکم۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے تبصرہ کروں، فیصلہ تو آیا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ کیس تو ختم نہیں ہوا، یہ تو بھی کیس چلے گا۔ ایک مرحلے میں جمالی صاحب چھوڑ گئے، ایک مرحلے میں 3 جج صاحبان اس کیس کو چھوڑ گئے، فیصلہ آیا نہیں۔ ابھی تو جی آئی ٹی بنی ہے، اس کا فیصلہ آئے گا، اس کے بعد وزیر اعظم کا مستقبل بنے گا۔ جیسمین بی بی، آپ جتنے بھی بیٹھے دانشور قسم کے لوگ، آپ تو انصاف کرو، کیا وزارت عظمیٰ کا منصب یہ ہے؟ اب یہ رہ گیا پاکستان میں وزارت عظمیٰ کا منصب کہ جی آئی ٹی بنے گی اور ان میں افسران تحقیقات کریں گے وزیر اعظم سے۔ کائے کی مٹھائی کھائی جا رہی ہے، مجھے سمجھائے تو صحیح۔ چانیو صاحب، کیا پاکستان پیپلز پارٹی، ابھی آپ کے کو چیئرپرسن زرداری صاحب بھی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، یقیناً اس فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ایک بڑا دباؤ ڈالنا چاہیے یا آپ لوگ ڈالیں گے پرائم منسٹر کے استعفے کے لیے؟ پیپلز پارٹی کے موقف ہر دور میں درست ثابت ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا جب کورٹ کا حصہ نہیں بنی پیپلز پارٹی، تو میں نے کہا تھا کہ اب یہ سمجھ میں نہیں آئے گی، آگے چل کے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے قائد کا فیصلہ کیسا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہر پروگرام میں عمران خان صاحب اور آپ سب پوچھتے تھے جناب عدلیہ کا حصہ نہیں، اس کیس کا حصہ نہیں بن رہے، اس کیس کا حصہ نہیں بن رہے۔ پرسوں آصف صاحب کا بیان آیا، اس کیس کے فیصلے کے نتیجے میں میاں صاحب کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری حکمت عملی درست ہے، اب پارٹی بیٹھی ہے، فیصلہ کر رہی ہے، لیکن میں جیسمین بی بی ایک بات آپ کے پیغام، آپ کے پروگرام کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب اس فیصلے کے نتیجے میں کتنی اور حکومت کریں گے، 1 سال 1.5 سال کتنا کریں گے، لیکن آپ کی اخلاقی آپ کا جواز ختم ہو گیا ہے۔ آپ تاریخ بنائیں، حکومت نہ بچائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں تاریخ بنانا مسلم لیگ کے مقدر میں ایک بار تھا جب پاکستان بنا، اس کے بعد مسلم لیگ تاریخ بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کوئی مٹھائیوں تقسیم۔ اچھا، تو کیا پیپلز پارٹی چانڈیو صاحب یہ مطالبہ کرنے جا رہی ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دے؟ یہ فیصلہ میری قیادت کرے گی، لیکن میں کارکن کی حیثیت میں کہہ رہا ہوں اب ان کا جواز نہیں رہا۔ 2 ججوں نے کہا ہے جھوٹے ہیں، جب سپریم کورٹ کے 2 جج آپ کو جھوٹے کہیں، 3 نے یہ نہیں کہا کہ آپ سچ بول رہے ہیں، تینوں نے کہا آپ کے سچائی کے لیے ابھی ایک اور مرحلہ کراس کرنا ہو، تو اس کا مطلب انہوں نے بھی جھوٹا کہہ دیا۔ آپ کا یہ خوشیاں منا رہے ہیں مریم بی بی کہ ثبوت غلط ہوئے، آپ کا ثبوت کون سا سپریم کورٹ نے مان لیا؟ وہ قطری بادشاہ جو آئے ادھر ان کا ثبوت مان لیا، آپ نے جو کاغذات دیے ان کا ثبوت مانا، آپ نے جو گواہیاں دی ان کو مانا گیا۔ مریم بی بی آپ کو بھی تو نہیں مانا ہے، آپ کو تو ایمانداری کی بات ہے، میں عام سیاسی کارکن جیسے بولا ہوں۔ اچھا، آپ کو تو 5 ججوں نے کہا آپ لوگ جھوٹے ہیں۔ چانڈیو صاحب، میں آپ کو بھی اپڈیٹ کر دوں کیونکہ آپ بھی لائیو جا رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے آغاز میں ہی وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے میرے خیال میں اچھا ہی کیا ہے پوری قوم۔ میں اور بات کہہ رہا ہوں، ابھی تو میں نے وہ سنا بھی نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک سیاسی کارکن میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم کا اخلاقی جواز ختم ہو گیا ہے، خود ہی چھوڑ دیں۔ چیئر پرسن نے انہوں نے کہا وزیر اعظم کو اب اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ آصف علی زرداری صاحب کا یہ بڑا بیان سامنے آیا اس وقت۔ اچھا دیکھیں، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، جو آپ نے ایک نادیہ جی سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے 2 دن قبل یہ بات بتا دی تھی کہ عدالتوں سے کچھ نہیں ملنا، تو یہ زرداری صاحب کو یہ بات نواز شریف صاحب نے بتائی تھی یا ان کی کوئی سیاسی بصیرت
ان کو اس جانب اس بیان کی جانب وہ کر رہی تھی. مجھے کہنے دیں سر زرداری صاحب کو لائیو سنیں گے اس وقت. چلیں ویلکم بیک ٹو دا ٹرانسمیشن. چانڈیا صاحب, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت زرداری صاحب, ان کے ساتھ ساتھ اعتزاز احسن, آپ نے بھی گفتگو سنی ہوگی. زرداری صاحب نے ویسے یہ بھی کہا اور بڑی صحیح انہوں نے کوئی یہ بات کی ہے کہ مٹھائیاں جو بانٹ رہے ہیں کم از کم وہ تو شرم کرے. میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ پیپلز پارٹی نے کافی عرصہ پہلے کہہ دیا, اور آپ بھی جانتی ہیں پیپلز پارٹی ذرا بہت ساری باتیں وقت سے پہلے ان کی قیادت کرتی ہے, بعد میں سمجھ میں آتی ہے, پہلے تنقید ہوتی ہے. ہم پہ تنقید کی حصہ کیوں نہیں بنے؟ آج پتہ چل گیا ہے سب کو, اور خان صاحب کی پوری جماعت کو اور میڈیا کے دوستوں کو, ہمارا حصہ عدلیہ کیس کا حصہ نہ بننا بہتر فیصلہ تھا. اور اب بھی ہم کہتے ہیں, ہم نے کبھی پیچھے پاؤں نہیں کی, پیچھے ہٹے نہیں, ہم اپنی حکمت عملی کے تحت چلتے ہیں. ہم جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. یہ کہتے ہیں اپوزیشن ہے, اپوزیشن کا کردار جو پیپلز پارٹی نے ادا کیا ہے, آج ہمارا موقف 100% درست ثابت ہوا ہے. ہم مایوس ہیں, میں اپنے ذات پہ کہہ رہا ہوں, یہ مایوسی کی بات ہے. آپ قوم کو انتظار سے تو آپ نے جان نہیں چھڑائی, قوم کو تو وہی انتظار کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے کیا کیا؟ اتنا ٹائم چلا کر لوگوں کو ہیجان کی کیفیت تھی, کیا ہوا؟ مجھے تو خان صاحب کا بھی شکرانہ کی رسمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ناکام و نامراد لوٹ کے گھر لوٹے, ریلیاں ختم کر دے کے شکر تو ہمیشہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا, لیکن کائے پیار لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. یہ دونوں میں سے الو بنا کون رہا ہے؟ تحریک انصاف بھی شکر ادا کر رہی ہے, نون لیگ بھی کر رہی ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک بنا رہا ہے یا دونوں مل کے بنا رہے ہیں؟ ان کی جان بچ گئی ہے حکومت کی, ان کی حکومت کی جان بچ گئی. میں بتاتا ہوں, سندھی میں پگڑی گر گئی تو دیکھا کوئی نہیں, کہا چلو عزت تو بچ گئی. ان کی عزت, ان کی حکومت بچ گئی. کائے کی مٹھائیاں ہیں, آپ مجھے سمجھائیں کس بات کی مٹھائیاں کھا رہے ہیں؟ کچھ ہوش بھی کریں. کہاں وزارت اعظم کے منصب کو آپ نے کھڑا کیا ہے؟ عزیر بلوچ کی طرح آپ کی GIT ہوگی. آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات؟ اقتداری سب کچھ ہے. کیا مقاصد ہیں آپ کے جن کو اس حد تک آپ گر کر بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو جانتا ہوں, میں تو کہتا ہوں آپ کو وفاق نہیں چاہیے. میں تو چاہتا ہوں, سمجھتا ہوں آپ وفاق میں شامل لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے اپنے خاص مقاصد کے لیے. آپ کو حکومت چاہیے. اچھا چانڈیا صاحب, زرداری صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے, یہی ڈیمانڈ جو ہے وہ PTI کی ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پہلے امید تھی, میڈیا کے دوست ہم پر تنقید کیا کرتے تھے. ہاؤ ٹو ٹیک فارورڈ, کیونکہ 60 دن کے اندر چلیں, اب یہ جو کچھ بھی ہونا ہے, اور 60 ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے, ابھی ہم اس پر بھی بات کر رہے تھے. لیکن آپ نے کہا عوام مایوس ہوئی ہے, تو اس عوام کو ظاہر ہے کیونکہ آپ لوگ عوام کو کیٹر کرتے ہیں, نمائندے سارے عوام کے, اس عوام کو خوش کیسے کریں گے؟ کیا تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو ملنا ہوگا؟ پہلی بات جس حقیقت کو سپریم کورٹ کا اتنا بڑا اعلیٰ معتبر مقدس ادارہ نہیں سمجھ سکا, نہ ان حقیقتوں کو ظاہر کر سکا, تو اب GIT ان حقیقتوں کو ظاہر کرے گی. سپریم کورٹ وہاں غیر مؤثر ہو گئی, اب GIT ہمیں انصاف دلانے کے لیے بات کرے گی. ایک بات. دوسری بات, عوام کیسے کرے گی؟ یہ پارٹیاں خود فیصلہ کرتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں, میں اعلان آپ کے سامنے کہتا ہوں, تحریک انصاف نے غلطی کی پیپلز پارٹی کے لیے الگ بیان دے کر کہ ہم اکیلا سفر جاری رکھیں گے. وہ ان کی غلطی تھی. حکومتوں کے خلاف تحریک اکیلی پارٹی نہیں چلا سکتی. تحریک انصاف ایسی قیامت پارٹی نہیں ہوئی ہے, ان کو ضرورت تھی. اب میرا خیال ہے اپوزیشن کی ساری جماعتیں, خاص طور پہ تحریک انصاف, اپنے رویے کو تبدیل کرے, اپنے لہجے کو تبدیل کرے, دوسرے سیاستدانوں کی عزت اور احترام کرے. اپوزیشن جمع ہوگی تو یہ 60 دن بڑے کمال کے ہو سکتے ہیں. اگر اپوزیشن ایسی رہی ٹھیک ہے. وہ آئے آپ کے ساتھ ملے اور حکومت کے خلاف تحریک چلائے, آپ تیار ہے پیپلز پارٹی؟ اگر ان اصولوں پہ اپوزیشن ملتی ہے, ایک مشترکہ احترام کے ساتھ, مشترکہ وسیع مفادات کے تحت, قومی پالیسی کے تحت چلے, تو کیوں نہیں ہم مل سکتے؟ دشمن تو ہم تو جو ضیاء الحق کے ساتھ تھے, جنہوں نے بھٹو صاحب قتل کے مطالبے کیے, جمہوریت خاطر تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے. ARD میں ہمارے ساتھ کون کون تھے؟ سلام ہے آج بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو جنہوں نے MRD بنائی. MRD میں کون لوگ تھے؟ سلام ہے محترمہ بے نظیر صاحبہ کو, کن کن مخالفوں کے ساتھ مل کر انہوں نے باتیں کی. یہ بھی ان کے وارث ہے. یہ اپنی ذاتی دشمنی چھوڑ دیتے ہیں, ان کے کوئی اختلاف نہیں جمہوریت کے مقابلے میں.
لیکن ان کو تو رویہ اپنانا چاہیے نا سیاسی جو ہمارے ساتھ چلیں گے. جی راضیہ. اچھا چاندیا صاحب سوال یہ ہے کہ مطالبہ تو پیپلز پارٹی کا سامنے آ گیا, مطالبہ پی ٹی آئی کا بھی سامنے آ گیا کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں. اب پیپلز پارٹی اس کو باقاعدہ طور پہ کوئی تحریک چلائے گی, روڈز پر آئے گی, دمادم مست قلندر ہوگا, یا صرف یہ بیانات کی حد تک ہوگا کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں؟ میرے خیال میں یہ فیصلہ سوال کا جواب درست ہو میری قیادت دے گی آپ کو, لیکن میں تو سمجھ رہا ہوں یہ جو ہماری گفتگو ہے, ابھی میں نے آپ کے ٹی وی پہ سنا ہے زرداری صاحب کی گفتگو جو کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ عوام کے ساتھ مذاق ہے, یہی تو اختلاف ہے, یہی تو ان کے خلاف کرنا ہے کچھ. عملی طور پہ ضرور پیپلز پارٹی متفق ہو کر فیصلہ کوئی کرے گی, اپوزیشن ملے گی تو ایک طاقتور تحریک چل سکتی ہے ان کے, ورنہ ہم جس فیصلے کو ہم مذاق کہہ رہے ہیں اس کو قبول کرنا کیا, اس کی حمایت کیا کرنی. بہت بہت شکریہ چاندیا صاحب کہ آپ نے اپنا وقت دیا ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن میں. انشاءاللہ اب یہ تو معاملہ چلتا رہے گا اور یہ بحث بھی چلتی رہے گی. جیسے چاندیا صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر خان صاحب جو ہے وہ احترام کرتے اور وہ اتنی سپیس کریٹ کرتے اور سولو فلائٹ نہ لیں, تو ابھی بھی یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جگہ خان صاحب میں موجود ہے ٹو ٹیک دس ٹو این اینڈ اف ہی کمبائنز آل دی اپوزیشن ٹوگیدر؟ He can. I think کہ اگر دیکھیں یہ بات چاندیا صاحب کی بالکل درست ہے. سولو فلائٹ پہ آپ سب کو دشمن بنا کے نہیں جیت سکتے نا. جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے آلریڈی, پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اور پھر ان کو ڈنڈے کھانے کی, طریقے چلانے کی ان کو عادت بھی ہے, جیلوں میں جانے کی, ریزسٹنس سہنے کی, بیکاز انہوں نے یہ طریقے چلا چکے ہیں. اینڈ اسٹریٹ پاور جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے, تحریک انصاف کے پاس بھی ہے. اگر یہ کمبائنڈ اپوزیشن ہوتے ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن پیپلز پارٹی کا ہے, اگر یہ ڈیمانڈ فلور آف دا ہاؤس پر رکھی جاتی ہے, اگر سینٹ میں پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے, اگر اس کو بھرپور طریقے سے اٹھایا جاتا ہے تو آئی تھنک دروازے بند ہوتے جائیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے, unless and until وہ لیکن جیسمین مجھے ایک بات بتائیں, لیکن جیسمین ایک بات بتائیں, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا غیر فطری اتحاد ہے. پی ٹی آئی ایک تحریک چلا رہی ہے اگینسٹ کرپشن اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ گردنوں تک ڈوبی ہوئی ہے کرپشن میں, یہ ہاتھ کیسے مل سکتے ہیں؟ اچھا بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہو تو اس کو بھی بولتے ہیں غیر فطری اتحاد. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا ہو تو اس کو بھی کہیں گے, ان میں کوئی خاص فرق نہیں آتا نا. تو اب یہ جو معاملہ ہے نا وہ اس حد تک تو درست ہے کہ جی یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سولو فلائٹ کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں. وہ جو آپ دیکھیں کہ وہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ کی بھی ان کے ساتھ نہیں بنی جب وہ دھرنے میں تھے, کیونکہ عمران خان صاحب ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر کسی اور کو بٹھانے پہ تیار نہیں ہے. تو یہ بات تو آپ کی اس حد تک درست ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ اگر مفاہمت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ان کا وہ پورا اسٹانس جو پیچھے وہ لیتے رہے کرپشن کے اوپر, اور جو زرداری صاحب کے حوالے سے جو ان کے ریمارکس ہیں, جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے ریمارکس ہیں, ان دونوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. کن کے ریمارکس؟ جو عمران خان صاحب کے جو ریمارکس ہیں, تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ ایوائڈ کرتے ہیں. ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ جو ہے ان کو قریب نہ جانے دیں. لیکن پاکستان کی جو سیاست ہے نا وہ بڑی ظالم سیاست ہے. اس میں عمران خان صاحب کرپشن کا نعرہ بلند کرتے ہیں, احتساب کا نعرہ بلند کرتے ہیں, لیکن ان کی پارٹی کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں, جن کے احتساب ہونے کی باتیں ہوتی ہیں, جن کی جو ذرائع آمدن ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. نواز شریف صاحب جب حکومت میں نہیں تھے تو بہت بلند و بانگ دعوے کرتے تھے کہ جو مشرف صاحب کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کو وہ کبھی اپنی پارٹی میں نہیں لیں گے. لیکن آج خیبر پختونخوا کا صدر انہوں نے اس شخص کو بنایا ہے جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا. وہ ان کا مشرف صاحب اپنا چھوٹا بھائی کہتے تھے, امیر مقام صاحب. وہ جو مشرف صاحب کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے نہیں تھکتے تھے, چاہے وہ ماروی میمن ہو, چاہے وہ زاہد حامد ہو, چاہے وہ وہ نواز شریف کی شارٹ ٹیم کے اندر دانیال عزیز صاحب کیا تھے, این آر بی کے چیئرمین تھے بھائی. مشرف صاحب بھرتی میں ہوتے تھے اور سلوٹ مارتے تھے دانیال عزیز صاحب جن کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ خوشامد میں, جنہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. پہلے وہ پرویز مشرف صاحب, اور میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں آج نواز شریف صاحب کی جگہ کوئی اور اگر وردی پہن کے آ جائے دانیال عزیز, اس کے بھی لیفٹ یا رائٹ پہ کھڑے آپ کو ملیں گے. تو ان کے آپ ایگزامپلز نہ دیں. فطری اور غیر فطری اتحاد حالات میں بنتے رہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی گردنوں تک کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے, تو بھائی یہ کیس بھی تو کرپشن کا ہی تھا نا. یہ بھی تو اربوں اور خربوں کی اور ٹربوں کی کرپشن تھی, جس کو 5 ججوں نے کہا ہم نہیں مانتے آپ کے قطری خط کو. اور ایک بات اور بھی میں کہہ دوں کہ آج عمران خان صاحب نے جو ابھی وہ میڈیا ٹاک کی, انہوں نے کہا ہم 60 دن انتظار کریں گے. اس بات کو آپ لے جائیں جنرل قمر باجوہ سے عمران خان کی ملاقات پہ.
ٹھیک ہے، اس بات کو اس سے ریلیٹ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو میسج ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کہ جو بھی ڈیسیجن آ جائے اس کے بعد امیڈیٹ آپ نے انریسٹ کرنے کی کوئی صورتحال میں نہیں جانا ہے اور کوئی اور چیز میں نہیں جانا ہے. ایک سیکنڈ ہیلو، یہ کیسے بول سکتے ہیں وہ؟ Who has given him the right to tell the political party? نہیں سر، یہ بڑی ڈیبیٹیبل بات آپ نے اٹھا دی ہے. میں I object, sorry your honor, I object to this. میں یہ کس how is a chief of the army staff in a position to call and a leader of the opposition of such a big party and tell him کہ آپ agitation تو پھر آپ لیڈر آف دی جو اپوزیشن اور پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے پوچھیں کہ وہ کیوں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، اور اس نے خود کیوں آ کے ایڈمٹ کیا کہ میں نے خود درخواست کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ایک سیکنڈ نادیہ، ایک سیکنڈ پلیز، دس از سم تھنگ ویری سیریس. آپ نے یہ کہا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف نے بڑی پولیٹیکل پارٹی میں، تو ایک ہی پارٹی آ گئی نا، پیپلز پارٹی تو ویسے ہی بیچاری اپنی جان بچاتی پھری ہے رینجرز سے. تو تحریک انصاف کے چیئرپرسن کو آپ نے بلا کے، تو مطلب آپ کو پہلے پتا تھا فیصلہ کیا آنے والا ہے؟ میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ فیصلہ جو بھی آئے ہم یہ چیز جو ہے نا وہ برداشت نہیں کریں گے، اور یہ کیا برداشت نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے نا اس کے فیصلے کے خلاف سڑکوں پہ آئے، ملک میں انریسٹ نہیں. تو پھر اس کا تو یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہاں پہ باتیں کی اور پھر انہوں نے آ کر اپنے موقف کو تبدیل کیا کہ پاناما کا فیصلہ کوئی بھی ہو سب کو قبول کرنا پڑے گا، مطلب وہ بات درست تھی. اب سب باتوں کو ریلیٹ کرتی چلی جائے. یہ بات بالکل مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں معذرت کے ساتھ؟ آپ کیسے مجھے یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ مجھے کیسے کہہ سکتی ہیں یا میں کسی کو کیسے کہہ سکتی ہوں؟ جو چیز قابل قبول نہیں ہے وہ نہیں ہے. ہاؤ کین یو ٹیل کہ ہم ایجیٹیشن برداشت نہیں کریں گے؟ عمران خان لسن ٹو دس. تحریک انصاف کے کسی بندے کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ فوری طور پر یا تو کال لیں ان کی بھائی اس موقف کو کلیئر کریں. نہیں، کیسے تحریک انصاف کے چیئرپرسن نے یہ جا کے حامی بھر لی اور 1 گھنٹے کی ملاقات میں وہ یہ آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ کے آئے کہ ہاں چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کہا ایجیٹیشن نہیں کریں گے، اور وہ ایجیٹیشن نہیں کریں گے. انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کو. تو اس کا مطلب وہی ہوا نا کہ اسٹیبلٹی ورسز حافظ صاحب یہ بات تو پہلے دن سے نہیں کہہ رہے، یہ بات تو پہلے دن سے کہہ رہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قبول ہوگا. کون کہہ رہا ہے یہ پہلے دن سے؟ ایجوکیشن کی بات تو کسی نے بھی نہیں کی تھی، نہ نون لیگ نے کی تھی، نہ پی ٹی آئی نے کی تھی. کیا بات؟ فرام دا ڈے فرسٹ. نہیں کیا بات بھائی فرام دا ڈے فرسٹ خان صاحب کا بھی یہی سٹانس تھا، پی ایم ایل این کا بھی یہی سٹانس تھا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا ہمیں قبول ہوگا. تو پھر یہ باتیں کیوں ہو رہی تھی کہ جی اس فیصلے کے بعد جو ہے نا بڑی ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی، گولیاں چل جائیں گی، لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، ٹرینیں رک جائیں گی، پیٹرول ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی. یہ کیوں باتیں ہو رہی تھی بھائی؟ لیکن یہ سٹانس تھا، پی ٹی آئی کا بھی تھا، پی ایم ایل این کا بھی تھا، کچھ نہ کچھ تھا نا، جو کوئی نہ کوئی بات تھی. تو پھر یہ اب کیوں ایک دم سے سب اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ اس کا مطلب کوئی بات تھی، لیکن اگر ایسی بات تھی تو پھر 2 اداروں کی ساتھ موجود، دو ادارے تو میں نہیں کہوں گی، خیر آج تو وہ کہہ رہے تھے نا ایک تیر سے بڑے شکار ہو گئے، ایک ہی تیر سے سپریم کورٹ کا شکار ہو گیا، پتہ نہیں ہمیں کنٹیمپٹ نہ لگ جائے. لیکن بہرحال فیصلے کے اوپر ہمیں ہر طرح کی بات کرنی ہے. میں نے تو کہتا ہوں کہ پاکستان ان تینوں ججز نے قوم کو مایوس کیا، بہت مایوس کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ ایویڈنس ہے، یہ دیکھ لیں سر آپ کو قبول ہے. آپ نے کہا نہیں آپ کو نہیں قبول، مجھے بھی نہیں قبول، لیکن چلو یار 60 دن اور کر لیتے ہیں. یہ بہت ہی مایوس کن دن ہے کہ آج آپ نے 60 دن کی لائف لائن کرپشن کو اور دے دی. دوسرا، اگر ادارہ فوجی ادارہ کسی اپوزیشن کے لیڈر کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے سڑکوں پہ نہیں آنا، اسٹیبلٹی ورسز واٹ ایور کہ رد الفساد چل رہا ہے یا کوئی بھی فساد چل رہا ہے، یہ بھی میرے لیے ایک انیکسپٹیبل بات ہے. تیسری بات، ایک کون فواد چودھری صاحب تحریک انصاف کے ترجمان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. فواد السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا حال فواد، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے فیصلے کا بتا دیں، پھر ذرا چیف آف دی آرمی اسٹاف کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو گئی تھی اس پہ کامنٹ لوں گی آپ کا. چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے کیا گفتگو؟ نہیں پہلے فیصلے کی بتاتے ہیں، آپ کو بھی پہلے ادھر ہی فکر پڑ گئی ہے. ان کی فکر نہ کریں، بتاتے ہیں آپ کو، آپ پہلے فیصلے پہ اپنا کامنٹ دیں. اچھا مجھے تھوڑا ذرا یہ آپ مجھے آواز نہیں ہے صحیح، مجھے 20 منٹ میں کرے فون. میں ڈرا دیا انہوں نے کہا شاید کچھ چیز کہہ دیا، تو اس لیے وہ پہلے دیکھیں گے، معلوم کر لوں. وہ پہلے دیکھیں گے اور بولیں گے. کسی کی کال لینے سے اسے پہلے بتا دو دیا کرو کہ کچھ مستانے اور دیوانے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے. نہیں، یہ میرے لیے ان ایکسیپٹیبل بات ہے، لیکن اگر یہ بات ہے تو مطلب ادارے ایک دوسرے پر حاوی ہیں. اور
The law did not take its course. ہاں یہ تو آپ دیکھیں نا جس طرح سے ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ 3-2 کا جو یہ فیصلہ آیا ہے, جب سپریم کورٹ نے ہی کچھ کر سکی, اب یہ جے آئی ٹی کیا کرے گی. جو بات مولا بخش چانڈیو صاحب کہتے ہیں, ان مائی پرسنل اوپینین مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہوں گی, کیونکہ پھر وہی ہوگا کہ وہ ریئل اپوزیشن نہیں بن سکتی پیپلز پارٹی اس وقت. اٹ ڈزنٹ سوٹ دیم. نہیں, it doesn't. تو یہ وہی ہوگا کہ سولو فلائٹ پہ ہی وہ چلیں گے, اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی دی اونلی کیس دیٹ ہی از گوئنگ ٹو پلیڈ ان 2018 الیکشن. دیٹ از عمران خان. تو بس پھر الیکشن کی تیاری کریں نا. بالکل. اور کرپشن عام ہے, وہ رہے گی, تو بس ٹھیک ہے, وہ رہے گی. ایک چیز نادیہ مجھے لگتا ہے جو ہوگا, دیکھیں جس طریقے سے لائف لائن نواز شریف صاحب کو ملی ہے جو 60 دن کی, مجھے لگتا ہے کہ اس لائف لائن میں مزید اضافہ ہو جائے گا. یہ چیزیں اگر کرپشن سے ریلیٹڈ چیزیں سپریم کورٹ میں جائیں گی بھی, تو سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ جی اس کے اوپر ریفرنس دائر کیا جائے پرائم منسٹر اور ان کی فیملی پہ. اور ریفرنسز آپ کو پتا ہے کہ کس کس کے خلاف کتنے سال جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. تو اب ٹائم کتنا باقی رہ گیا 2018 کے الیکشن کی طرف. یہ جو چیز ہے, یعنی آج 20 اپریل ہے, 7 دن میں جی آئی ٹی بنتی ہے 27 اپریل تک, 27 جون تک تو اس کے پاس لیگل ٹائم ہے. اور 27 جون کا مطلب ہے کہ 24, 25, 26 کو آپ کو پتا ہے عید الفطر ہونی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ عید سے پہلے کی چھٹیوں میں یہ کہیں کہ جی ہمارا کام مکمل نہیں ہوا, ہم نے فلانی چیز جو ہے نا ڈاکومنٹ ویریفائی کرانے کے لیے بھیجا تھا, اس کے آنے میں 15 دن لگنے, 20 دن لگنے, یہ ٹائم اور چلی جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چلے گئے جولائی کے اندر. جب آپ جولائی میں چلے گئے, پھر سپریم کورٹ نے جس بینچ میں وہ پیش ہونا ہے, اس نے اس رپورٹ کو ایویلویٹ کرنا ہے. یہ تو نہیں نا کہ اس کے پاس رپورٹ آ گئی اور اس نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ نہیں جناب یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب نے یہ نوٹنگ دے دی ہے. نہیں, اس نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے. اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آرگومنٹ ہو جائے, وہ اگر کوئی بینچ فیصلہ بھی کرتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے ریویو پٹیشن کا آپشن بھی موجود ہے اسی سپریم کورٹ کے. تو 2000 ہاں یہ صحیح مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, وہ صحیح مٹھائی والوں کے مزے, 2 لوگوں کے مزے, مٹھائی والوں کے مزے, ان کے آرڈر بک تھے نون لیگ کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہ یار جس کا بھی ہو ان کی مٹھائی بکنی تھی. لیکن اس ساری صورتحال میں جو میسج آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صدر سوشل میڈیا پہ خان صاحب بھی اپنی ٹیم کے ساتھ مٹھائیاں کھا رہے ہیں اور پی ایم ایل این بھی اپنی ٹیم کے ساتھ. ہم تو کل یہ بات کر رہے تھے کہ یہی ہوگا, لیکن سب سے بڑی مزیدار بات, دلچسپ بات یہ ہے کہ ممنون حسین صاحب کے میسج سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے, مجھے تو بتا دو. نہیں, کل وہ تھا نا ایک ٹویٹر پہ اور سوشل واٹس ایپ پہ بڑا ایک پیارا میسج چل رہا تھا. کل دیکھتے ہیں کس کا جنازہ نکلتا ہے 2 بجے, نون کا یا جنون کا, نہیں قانون کا, نون کا اور نون کا یا قانون کا. تو ویسے شیخ رشید صاحب کدھر گئے نادیہ, میں نے ان کا بھی کوئی حافظ طارق صاحب وہ بھی ظاہر غمزدہ ہوں گے. میری بات سنیں, جنازہ تو نکل گیا. پل ڈیٹ کی میں ایک رپورٹ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, کمنگ بیک ٹو دیٹ ویری امپورٹنٹ ٹاپک دیٹ آپ نے وہ میری دکھتی رگ پہ جو ہاتھ رکھ دیا نا, وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف, واپس آ جائیں. پل ڈیٹ نے ابھی بہت سارے تجزیہ نگاروں سے, سینئر اینالسٹ سے انہوں نے پوچھا اور ایک سروے کیا ہے, اینڈ دے پبلشڈ اٹ آلسو. دے سیڈ دا چیف آف دی آرمی اسٹاف شوڈ ناٹ میٹ اینی پولیٹیکل پارٹی ہیڈ, نہیں ملنا چاہیے تھا ان کو, اور اسپیشلی پاناما سے پہلے, ماں سوائے پرائم منسٹر آف پاکستان کے. ہی شوڈ ناٹ ہیو میٹ اینی بڈی. پلیز یور کامنٹس اینڈ دین یور کامنٹس نادیہ. جی حافظ صاحب. اب یہ آپ جو ہے نا مجھے پھنسانے والے کام سارے کرتے ہیں. قمر باجوہ صاحب جو ہے وہ بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ دھرنے کے لیے عمران خان صاحب بیٹھتے ہیں, طاہر القادری صاحب بیٹھتے ہیں, جنرل راحیل شریف صاحب کی جانب سے ان کو پیغام آتا ہے, دھرنا چھوڑ کے عمران خان صاحب جی ایچ کیو میں جاتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں. طاہر القادری صاحب دھرنا چھوڑ کے جاتے ہیں, ان سے جا کے ملاقات کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, آپ بھول رہے ہیں کہ اس وقت کی نئی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے انٹروین کرنے کو کہا تھا کہ آپ انٹروین کریں. اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا, بیان آیا تھا, اس کے بعد جنرل راحیل شریف نے ملاقات کی, مدد کو بلایا تھا. یہی بات کر رہے ہیں. مجھے خود نون لیگ کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان میں سے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ جی ہماری بات تو نہیں سنتے, آپ کی سنتے ہیں تو سن لیں. اس کا مطلب ہے وہ بھی ان کی سنتے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ان کی بات سن لیتے ہیں. اور دوسرا کیا تھا, دوسرا یہ تھا کہ نون لیگ سمجھتی تھی کہ دھرنے کے پیچھے اصل لوگ جو ہے وہ کوئی اور ہے اور ظہیر الاسلام اینڈ کمپنی ہے, اصل کردار وہ ہے, تو لہٰذا وہ ان کو کہیں گے تو وہ یہ واپس ہو جائیں گے. یہ جاتے ہیں. طاہر القادری صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں بھی بیان دیتے رہے کہ جی ہماری جو ایف آئی آر ہے ماڈل ٹاؤن کی وہ بھی راحیل شریف صاحب نے کٹوائی. یعنی جس ملک میں آرمی چیف کا یہ معاملہ ہو جائے کہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے بھی آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑ جائے, باقی پھر آپ قمر باجوہ صاحب آ جاتے ہیں. جب قمر باجوہ, ایک سیکنڈ, قمر باجوہ پہ جانے سے پہلے ذرا تھوڑا پاز کریں, 1-2 چیزیں کامنٹس اس میں ایڈ ہوں گے. ایسے تھوڑی قمر باجوہ پہ آپ ڈائریکٹ راحیل شریف سے قمر باجوہ پہ آ جاتے ہیں, نہیں. کیا یہ بات پھر پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو بھی لے لینا, کیا یہ بات ان کا درست نہیں تھا کہ ظہیر الاسلام اینڈ کمپنی اس میں ملوث تھی؟
کیا یہ بات صحیح نہیں تھی کہ راحیل شریف نیا نیا آیا تھا اور ظہیر الاسلام صاحب کو تو وہ پہلے جیو کے اور اپنے پرویز رشید کے ڈسے ہوئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو یہ کام کرنا ہی تھا. دوسری بات یہ، پھر کیا یہاں پر یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ جب ہم پرائم منسٹر پہ الزام لگاتے ہیں وہ 3 سپر سیڈ کر دیے، 4 سپر سیڈ کر دیے، میرٹ پہ نہیں لگائے، جب اس کو 2400 گھنٹے وردی کا خوف رہے گا تو وہ اپنا چیف آف دی آرمی اسٹاف کیوں نہیں لگائے گا؟ اب آ جائیں قمر باجوہ پہ. نہیں تو وہ تو لگائے انہوں نے، راحیل شریف صاحب بھی اپنی مرضی کے لگائے، اور قمر باجوہ تو یہ تو قانونی طور آئینی طور پر ان کا اس کا اختیار حاصل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اختیار میں وہ شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو سٹنگ پرائم منسٹر کی نظر میں ان کو سوٹ کرتا ہے. تو میں 2 and 2 اور پلس کر دوسری لیتی چیزیں ہوں، جو ہے نا وہ پیچھے چلی جاتی ہیں. میں 2 and 2 پلس کر لیتی ہوں. راحیل شریف صاحب کی بات سنی خان نے دھرنے کے دوران اور اٹھ کے گئے، تو آگے فارورڈ کر لیتے ہیں، قمر باجوہ پہ آ جاتے ہیں. اچھا، اور قمر باجوہ صاحب نے بلایا پاناما سے پہلے عمران خان کو. یہ تو بڑی مذاق خیز بات ہو گئی. تو عمران خان صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ بڑے فرما بردار بچے ہیں نا، جو باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں اور پھر عمل بھی کرتے ہیں. نہیں تو یہ تو ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، سب کرتی ہیں. میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں آپ سے. قمر باجوہ صاحب یہ جو جیسمین کہہ رہی تھی نا، because they are all at failing. جب ان کو کچھ نہیں ملتا بریدر کے لیے they always look up to the chief of the army staff کہ اب آپ ہمیں بچائیں. اور اداروں کی طرف، فوج کی طرف اور فوج کے جو ادارے ان کی طرف دیکھیں. اور پھر خان صاحب کا بیان بھی نہ بھولیں کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی قمر باجوہ صاحب کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ جو ہے ان کی سیلفیاں لے کے فیس بک کے اوپر ڈال دیتے ہیں ان کے چارج لینے سے پہلے، لوگ ان کے پولیٹیکل لوگ، اور جا کے ان سے ملتے ہیں. پھر مزیدار بات یہ کہ آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیکھے ہوں گے، آصف علی زرداری کا جنرل قمر باجوہ کو ٹیلی فون مبارکباد دی کہ آپ نے چارج سنبھال لیا، فلانے کا جی نے ان کو فون، فاروق ستار کا فون. بھائی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز تو لائن لگا کے کھڑی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ان سے جو ہے نا وہ صرف شرف ملاقات ہو جائے، ہاتھ ملانے کا موقع مل جائے، شکل دکھانے کا موقع مل جائے. الزام لگا رہے ہیں لوگ، اگر فون کی لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر خان کا تو خان بھی اسی لائن میں کھڑے ہوئے نا، تو بالکل کھڑے ہوں گے، خان بھی اسی لائن میں کھڑے ہوئے، بالکل کھڑے ہوں گے. لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ ان کو وہاں سے مشورہ ملا ہوگا نو ایجیٹیشن کا؟ نہیں، میرا خیال ہے، میں تو یہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ اس کے اپنی شاید کچھ معلومات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے، ساری چیزیں دیکھ لیں. قمر باجوہ صاحب سے ملاقات ہونا، اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ ملاقات کی خبر عمران خان صاحب نے جاری نہیں کی، یہ ملاقات کی خبر ISPR نے جاری کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جنرل قمر بھائی عمران خان اگر KPK گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی معاملات تھے تو پرویز خٹک سے بات ہونی چاہیے تھی، عمران خان سے بات ہونے کی تو کوئی تک نہیں بنتی. تو کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہے تو مراد علی شاہ کے بجائے آصف علی زرداری سے بات کر لیجئے پھر تو. اور اگر بلوچستان میں جیسے ڈاکٹر مالک صاحب تھے تو ان کی پھر پارٹی کے سربراہ سے، اگر وہ خود سربراہ ہے تو ان سے بات کر لیں. تو یہ ٹرینڈ نہیں ہے یہ جو آکے کہہ دیا گیا کہ KPK کی حکومت کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے بات چیت. ایک ISPR نے ریلیز کی خبر، اس عمران خان کی ملاقات کے بعد آپ چیک کر لیجئے قمر باجوہ صاحب کی کیا وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی اور کتنی دفعہ ملاقات ہوئی اور پھر کیا ہوا. حافظ صاحب آج کے تھوڑے سے فیصلے پر آ جائیں. مجھے بتائیں 2 اہم پٹیشنر، شیخ رشید صاحب میڈیا سے غائب، منظر عام سے غائب، سراج الحق صاحب منظر عام سے غائب، دونوں شخصیات سپریم کورٹ میں موجود تھی، اب کہاں ہیں پتہ نہیں. کیا نا امید ہوئی ہے اس فیصلے سے، اور کیا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہیں گے آج سپریم کورٹ نے نون کا تابوت نکال دیا شیخ رشید صاحب نے. میں کہہ رہا تھا وہاں اصل میں ہوا کہ جیسی غائب ہے منظر عام سے، اصل میں تھوڑا ہوا یہ نادیہ کہ جس وقت وہ ہیئرنگ ختم ہوئی نا تو نون لیگ کے جو وزراء تھے انہوں نے جو میڈیا کا روسٹم تھا نا اس کی طرف آپ دوڑے لگا دی کہ کسی طریقے سے ہم یہ میڈیا کا جو روسٹم ہے وہ پہلے قابو کر لیں اور ہماری بات شروع ہو جائے. اور وہ دھکم پیل تھی وہاں پہ، وہ صورتحال تھی کہ وزراء ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے کہ ہماری شکل نواز شریف صاحب دیکھیں کہ میں نے کتنے زور سے بولا ہے کہ نواز شریف صاحب الحمدللہ صادق اور امین ہے. اور مریم نواز صاحبہ دیکھ لو، خان صاحب کو بھی دھکے پڑے، PTI کو دھکے پڑے، خان صاحب کو دھکے پڑے، وہ بیچارے بنی گالا چلے گئے، بعد میں کر لیں گے پریس کانفرنس. تو وہاں سے فواد چودھری نے اور جو ان کے ساتھ عمران اسماعیل تھے انہوں نے کوئی بات کی. سراج الحق صاحب نے بھی مختصر سی بات کی. فواد چودھری نے کہا تھا نا 20 منٹ بعد میری کال لے لینا، خیال سے 20 منٹ ہو گئے. بھائی جماعت اسلامی کا کوئی موقف لیں، کیا ہو گیا آپ جماعت اسلامی کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہوگا. سراج الحق صاحب کی کال لے لیں. اور اس سے ملتا جلتا میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ عزیر بلوچ کو تو ہتھکڑیوں میں پیش کیا گیا ہوگا نا JIT کے لیے، تو اب وزیر اعظم
मतलब कैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो एक JIT तश्कील होगी और उसके सामने वो पेश होंगे। शेख रशीद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपको याद कर रहे थे आप सब न्यूज़ 1 पर। कैसे देखते हैं सर फैसले को? देखें, जो फैसला 3 जजों का आना था वो 2 का आ गया, कोई बात नहीं, 5 ने JIT बनाई है। 3 जजों का मेरा बात अमीर थी कि 3 और 2 में डिस्क्वालीफाई होगा, एंड में 2 हो गए। और लेकिन 2 सीनियर जजों ने कहा, जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस होना है, कि ये नाहल है, अमीन नहीं, सादक नहीं, ये डिस्क्वालीफाई है। 5 जजों ने कहा इसको मौका दिया जाए और ये JIT में पेश हो। एक तरफ से उज़ैर बलोच पेश होगा, दूसरी तरफ से इस मुल्क का वजीर आजम ISI, MI और FIA के सामने पेश होगा। इससे ज्यादा जिल्लत और रसवाई किसी सियासतदान की नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक फैसला किया है इमरान खान ने भी और आसिफ जरदारी ने भी मुतालबा किया है रिजाइन पर दिया जाए। हम इंशाल्लाह इस पर काम कर रहे हैं, इसके लिए रिजाइन की तहरीक चलाएंगे। 2 सीनियर जजेस। लेकिन आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक आया शेख साहब ये फैसला? आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, आपकी तवक्को नादिया पूछ रही है, आपकी तवक्को के मुताबिक फैसला आया है। मैंने आपसे अर्ज किया, मुझे यकीन था कि ये 3 जज कहेंगे डिस्क्वालीफाई है, लेकिन इन दी एंड 2 हो गए। कोई बात नहीं, नहीं तो आप हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं, हम इस JIT में पेश होंगे। आप जो शेख साहब आपने कहा कि वो थैंक यू करके चले गए, उनका मौक़िफ़ देख के ना, वो बड़ी जल्दी में सिगार उनका जलता हुआ शायद मेरा काफी सारे लेकिन चले उनका मौक़िफ़ तो आ गया। उन्होंने कहा JIT में हम पेश होंगे। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा लाइक ही वाज़न्ट अपबीट, बिकॉज़ जाहिर है कि उनके एन मुताबिक नहीं था। वो चाहते थे कि 3 जज कह रहे थे ना 3 वर्सेस 2 होगा, तो 2 वर्सेस 3 हो गया। हाँ, ये भी है। और दूसरा ये कि अब वो प्लानिंग फेज में भी है ना, दे डोंट वांट टू से एनीथिंग कि उसके बाद दे कांट लिव अप टू इट। ये अभी प्लान होगा, जो आपने भी रीड किया, जो मैं ख्याल से आपने भी रीड किया, कि 60 दिन की लाइफ लाइन। JIT तो क्या देगी, ये शायद ऑपोजिशन में बैठी जमातें दे रही हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल की है। ऑपोजिशन में बैठी जमातें ही प्रेशर भी बना सकती हैं, वही सब कुछ करेंगी। सो इवेंचुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ ठीक हो गया जब उन्होंने ये कहा कि इसका फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए था। आप सुप्रीम कोर्ट ना जाते, लेकिन अच्छा है सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ना जाते तो फिर कहते हैं आप तो आला अदलिया के पास तो गए नहीं, क्या पता वहां से आपको इंसाफ मिल जाता। तो अब ऑल द फोरम्स हैव बीन चेक्ड, धरने भी लग गए, सड़कें भी बंद हो गई, आपने नैब के पास भी चले गए, आपने FBR को भी देख लिया, FIA। ये क्या मौक़िफ़ है? DG FIA व्हाइट कॉलर क्राइम को रोकने में नाकाम रहे। अरे भाई, तो इसके आगे भी लिखे ना कि भाई DG FIA को फारिग किया जाता है। नहीं, चेयरमैन नैब और नैब अपना काम करने में नाकाम रहा, तो ये तो हम पहले ही हमें पता है कि कोर्ट में से उनका जनाजा निकल चुका है। लेकिन माजरत के साथ मुझे हमेशा जो भी, क्योंकि डिसीजन पे हम बात कर सकते हैं और कंटेम्प्ट नहीं होती, हमेशा कोर्ट में ये जो जज साहिबान जो भी रिमार्क्स देते हैं, इट्स लाइक अ क्रोनोलॉजी, इट इज लाइक समथिंग वी ऑल नो। एग्जैक्टली। सो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअली वो जो जजा सजा हम सुनते हैं, वो कौन करेगा? नहीं, जो जजेस के आप रिमार्क्स की बात कर रहे हैं, नहीं, जो जैसे ये फैसले में कहा है ना कि DG FIA व्हाइट कॉलर क्राइम को रोकने में नाकाम है, ये तो सबको पता है ना। तो सजा कहाँ है भाई? चेयरमैन नैब और नैब अपना काम करने में कानून पतली गली से निकल गया, आप लोग मान नहीं रहे। नहीं, मैं मान रही हूँ, कानून ने अपने आप को देखे ना, क्या मजेदार वैसे फैसला हुआ है। कौम ये कह रही है कि 2 जजों ने क्या कमाल काम किया है, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 3 जजों ने नवाज शरीफ को बचा भी लिया, चीजें भी पाइपलाइन में चली गई हैं, जो कंटिन्यूटी थी वो भी हो गई है, जो पॉलिटिकल एक हल्ला गुल्ला जो एक्सपेक्ट कर रहे थे यूं हो जाएगा, नवाज शरीफ को अल्टरनेट होगा फलाना, वो भी सब चला गया आगे। शेरवानियां भी अधूरी रह गई। रमजान में आप मजे से अफ्तारी करें, मजे से सहरी करें, कभी कभार चाय की जो है प्याली पे चुस्की लेते हुए कोई ना कोई स्टेटमेंट दाग दें, कुछ और कर दें। ये पॉलिटिकल मोमेंटम बनाएंगे जाके अगस्त के अंदर, जुलाई और अगस्त में। अगस्त के अंदर ये जलसे जुलूस पीपल्स पार्टी PTI शुरू करेगी, और मैं समझता हूँ कि डिमांड करेंगे कि ने पूछा कि जी नादिया कि उज़ैर बलोच तो हथकड़ियों में JIT में पेश हुए थे, वजीर आजम साहब किस तरह से होंगे, लेकिन ये JIT किधर बनेगी, कौन सा ऑफिस होगा? जुडिशियल कमीशन होता तो हमें समझ में भी आ जाता, लेकिन आप मुझे बताएं कि वो कौन सा ऑफिस होगा जिसमें वजीर आजम साहब को पेश होना होगा, या फिर उनका जो स्टेटमेंट है जो, और वो वजीर आजम हाउस में जाकर ले लिया जाएगा? भाई वजीर आजम पेश होंगे या JIT के मेंबरान पेश होंगे, ये तो एक बड़ा एक सवाल है। दूसरा मैं एक और इंटरेस्टिंग बात भी बताऊं, पेश कौन होगा? एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं नादिया आपको, कि ये जो JITs हैं, ये जो बल्दिया टाउन की JIT, 12 मई की JIT, फलाने की JIT, जब ये कोर्ट में पेश होती हैं तो इनकी कोई हैसियत नहीं होती कानूनी।
कानूनी हैसियत कोई कानूनी। और आपको मैं एक मीटिंग का यहाँ पे हवाला दे दूं जो जनरल वाइल शरीफ के अंडर यहाँ पे हुई, उसके अंदर उनको ब्रीफिंग दी गई रेंजर्स का, और जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये जो GITs हैं उनको कानून शहादत का दर्जा दिया जाए, लॉज के अंदर अमेंडमेंट की जाए। तो पीपल्स पार्टी के लोग और जो दूसरे लोग थे वो उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं थे कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती। तो ये GITs जो यहाँ पे बनती हैं जब ये कोर्ट में जाती हैं तो उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। तो यार सुप्रीम, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ ना एक आपके लिए। इस GIT की क्या हैसियत होगी? भाई मैं तो एक सवाल उठा रहा हूँ आपके लिए, आप पता कर लें कि ये जो जितनी GITs बनी है बल्दिया टाउन फलाना फलाना, उनकी कानूनी हैसियत या कानूनी शहादत में उसकी क्या हैसियत है? आप सुप्रीम कोर्ट में मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करती हूँ, लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है? फिर GIT किस लिए आपने बनाने के लिए कहा है? तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको आपको लीगल कवर दिया है या उन्होंने कहा है कि हम ये बनाएंगे, और वो फिर अगेन यही है कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी, क्या फैसला होता है, कब होता है, क्या चीजें होती हैं, सिर्फ ये देखना है। मुझे तो कोई और चीज नजर नहीं आ रही। ये मामला सिर्फ ये नहीं है कि नवाज शरीफ अभी ओहदे से हट जाए, ये नवाज शरीफ का पॉलिटिकल कैरियर के खत्म होने का मामला है। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, 10 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं या 15 साल के लिए हो जाते हैं, या उनकी फैमिली के लोग नाअहल हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक मामला है। तो सिर्फ मामला ये नहीं है कि नवाज शरीफ इस वक्त कुर्सी से हट जाएंगे। अगर ये चीज प्रूव हो जाती है। लेकिन हसन नवाज, हुसैन नवाज GIT के सामने पेश होंगे, मरियम नवाज, लेकिन अब वो 540 तो स्टेटमेंट थे ना, 540 कफालत का मामला था ना। यार वैसे हमारे कल्चर में बहू बेटियों के हवाले से ना वैसे भी बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है। औरतों की इज्जत और एहतराम बड़ा लाजिम है। आप जरूरी मरियम बीबी को आपने खींच के लेके आया। डॉन लीग्स में भी मरियम बीबी। नहीं तो मैं पूछ रही हूँ ना, उनकी भी तो कफालत का मामला था ना, उनके भी तो वो स्टेटमेंट थे कि जी हमारी यहाँ पे जायदादें नहीं है, फिर वो बेनिफिशियल ओनर वो भी साबित हो गई, उनकी भी चीजें सामने आ गई। तो हसन और हुसैन नवाज तो होंगे, मरियम का नाम क्यों नहीं? भाई ये सारी बिजलियां जो है ना मर्दों पे ही गिरती हैं। आपने जरूरी जो है ना क्यों ये माशरे में हमारे बड़ा आसान जवाब ये है क्योंकि वो ड्यूअल नेशनल है, वो पेश हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? ये देखते हैं 540 जो सफात है उसमें मरियम बीबी के लिए क्या है, और ये भी देखते हैं कि अगर मरियम बीबी इसमें भी कुछ नहीं होता है तो अगली डॉन लीग्स का मामला है, क्या उसमें जो उनका नाम लिया जा रहा था उसमें कुछ है या नहीं है ना? बस अगर उसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है कि खुद भी बच गए, और उनकी जो सियासी जानशीन है मरियम साहिबा, जो कि एक फैमिली के अंदर मुझे अनअनाउंस्ड वो नजर आती है डिवीजन कि हमजा शहबाज साहब आप पंजाब के मामला देखें और मरियम साहिबा आप विफाक के लिए ग्रूम हो। तो ये शहजादे और शहजादियां इसी तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी तैयार करती है हम पर हुक्मरान बनने के लिए। आपने मुल्क का नाम किंगडम क्यों नहीं रखते थे? यानी क्लीन चिट किसी को मिली ना मिली, मरियम बीबी को सवाल है नादिया, मुझे एकदम ये रियलाइज हुआ है कि हम इसको किंगडम ही क्यों ना रखते, बिकॉज इसमें जमहूरियत कहाँ है? नहीं मुझे एक चीज तो मेरी क्लैरिटी करें ना, कहती हैं कि ये होना चाहिए शहनशाह पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए, और शहनशाह पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, बिल्कुल, और उनके वज़रा क्यों अमीरुल मोमिनीन तो उनकी अपनी भी ख्वाहिश थी बनना। जी क्या कह रही है नादिया? क्या कह रही है नादिया? मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन का वर्ड आप क्यों बोल रहे हैं? जिनकी अपनी ख्वाहिश थी वो बनने भी जा रहे थे। वो याद है हमें, लेकिन ये ज्यादा थोड़ा अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे मगर वो एक्सपोर्ट हो गए ना उस दौरान में। प्लीज कमिंग बैक टू द डिसीजन, एक चीज की क्लैरिटी देना जरा, लोगों को भी समझ आए। आप लोग कह रहे हैं अच्छी तरह समझ नहीं, ये JIT के लिए जैसे आपने कहा ना इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं JIT तो बहुत सारी मेरे अगेंस्ट भी बनेगी, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये JIT जब हो जाएगी कंप्लीट, लेट से चले अभी हम आगे चलते हैं ना, हो गई कंप्लीट, तो ये क्या कमीशन को दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के बेंच को, जो भी स्पेशल बेंच बनेगा। ओके, तो ये वो नहीं है जैसे को, क्योंकि 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट भी उसको देनी है, उसी ने इसकी सुपरविजन करनी है सुप्रीम। ये देखिए आप ना, मैं नादिया आप भी अब देखिएगा, ये इंडिया के अंदर एक हवाला केस था, आप हवाला केस उठाएं और देख ले, इसी तरीके का मिलता जुलता केस, इसी तरीके का डिसीजन, इसी तरीके से जो है ना वो कमेटी बनाई गई जिसकी सुपरविजन जो है वो कोर्ट कर रही थी। सेम यही होगा कि 2 हफ्ते के बाद वो जाएंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे, और 6 हफ्ते के बाद जाके कह देंगे यार ये काम तो 8 हफ्ते में मुकम्मल हो नहीं सकता, थोड़ा सा टाइम आगे दे। नहीं तो अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे प्रोड्यूसर ने बताई है, प्लीज लेट मी शेयर दिस। डिटेल्ड जजमेंट है और पेज नंबर 5 से शुरू हुई है। 969 से का आगाज करते हुए एक पैराग्राफ कोट किया जजेस ने। गॉडफादर से इसका सॉरी किसका
1969 का द गॉडफादर जिस पे मूवी भी बनी थी एंड वेरी फेमस, एंड हाउ डज इट गो बिहाइंड एवरी पढ़े जरा अहमद, ये फिल्म का हवाला दिया कोर्ट ने यार, देखिए हमारे जजेस कितने बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून, ऐसा नहीं है कि वो दुनिया से लाताल्लुक है, देयर इज अ, सब चीजें उनको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि जीआईटी की हैसियत नहीं होगी। बिहाइंड, सुने जजमेंट कहां से शुरू हो रही है, बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। ये जजमेंट का हिस्सा है, यहां से जजमेंट का आगाज हुआ है इस पैराग्राफ से। 5 जजेस जिन्होंने फैसला लिखा है वो आपके इन असासों के बारे में, आपके बैरूनी मुल्क जायदादों के बारे में गॉडफादर से कमेंट कर रहे हैं, पैराग्राफ को जजमेंट का हिस्सा बना रहे हैं। इट इज नाउ बिकम पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। उस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम, यानी कि दे आर कॉलिंग यू अ क्रिमिनल, क्योंकि गॉडफादर वाज अ क्रिमिनल। यार अहमद, आप पानी और चाय भेजें, आप खबरें भेज रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर, आप ऐसी चीज दें जिसकी वजह से ये बड़ी नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। ये जजमेंट का हिस्सा है, मैंने नहीं लिखा, 5 जजों ने मिल के लिखा है। जी नादिया, आप कुछ कह रही थी। मैं हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से कह रही हूँ कि इसमें उसका वो भी रीओपन करने को कह दिया गया है, जो चेयरमैन नैब ने अदालत में मना कर दिया था कि हम इसको रीओपन नहीं करेंगे। इसमें क्या निकल सकता है हाफिज साहब? सब कुछ निकल सकता है। देखें, उस हुदैबिया में जो इसहाक डार ने अपना एतराफी बयान दिया है, उसमें वो अकाउंट्स की तफसीलात हैं जिसके तहत यहाँ से पैसा जो है वो बाहर भेजा गया है, उसमें सारे फ्रॉड लिखे हुए हैं, उसके तहत इसहाक डार नाअहल हो सकते हैं, उसके तहत सीधे वैसे मैं आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। सर, वी नीड टू रीड दिस जजमेंट पेज बाय पेज, बिकॉज मैं आपको ये बता रही हूं, अभी तो एक्सर्प्ट्स आ रहे हैं ना, जब ये कंपाइल्ड आप पढ़ेंगे ना, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग स्लैप। मैं मजाक नहीं कर रही। नाउ लुक एट दिस जजमेंट। द पॉपुलर 1969 novel The Godfather by Mario Puzo recounted the violent tale of the mafia family, and epigraph selected by the author was fascinating. Behind every great fortune there is a crime. The novel was popular sensation, और फिर पूरी जजमेंट में इसकी डिटेल लिखी गई है। तो ठीक है ना, मतलब अच्छा है, आप पढ़े। माफिया का लीडर भी कह दिया उनको, और क्या 540 सफात है दिए ना आपको पूरे, आज आप सुकून से 540 सफात पढ़े। नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, they are calling this a crime। देखिए, 5 जजेस यही बात कह रहे हैं ना, किसी एक ने आपकी बात पे एतबार नहीं किया। अगर एतबार किया होता तो कोई एक अल्लाह का बंदा तो लिखता कि नहीं, नवाज शरीफ साहब ने जो सबूत अदालत में पेश किए, जो मुतबर्रिक कतरी खत पेश किया गया अदालत के अंदर, बाबरकत कतरी खत जिसमें हर चीज पाक हो गई, उसको हम तस्लीम करते हैं। नहीं, पाक कहाँ हो गई? 5 जजों ने आपकी फैमिली को द माफिया फैमिली का है। मैं मजाक नहीं करी, जजमेंट का हिस्सा है, प्लीज रीड इट, वी विल पुट इट ऑन एयर। नहीं, और एतजाज हसन साहब ने भी तो कहा ना बैठ करके कि 2 ने चले, अगर ये कहा है नाअहल तो बाकिया 3 ने तरदीद नहीं की इस बात की कि वो नाअहल नहीं है। सो देयर यू गो विद द जजमेंट। सो अब ये मिठाई किस चीज की बट रही है? वो लाइफ लाइन मिल गई है ना। नहीं तो वो लाइफ लाइन में भी क्या होगा? आपको किसी ने भिजवाई उधर मिठाई? क्योंकि आप तो उधर ही हैं जहां फैसला हुआ, बड़ी करीब भी और चीजें भी, क्योंकि हम तो नहीं, अभी तक किसी ने मिठाई हमने तो उधर अपने दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए थे। लेकिन हमसे पीटीआई, हमसे पीएमएलएन, हाफिज साहब हमसे पीएमएलएन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। बनीगाला में भी मिठाइयां बट रही हैं, वो भी मिठाइयां बांट रहे हैं। पीएमएलएन को ना क्रिटिसाइज करें मेरे भाई। ये देखिए स्क्रीन पर देखें। चलो ये तो है दीवारों का टोला, इनके बारे में क्या कहना है? इनको जिस चक्की बत्ती के नीचे लगाओ, ये चल पड़ते हैं। नहीं, जज भी परेशान होंगे ना कि क्यों मिठाई खा रहे हैं, दोनों खा रहे हैं, हमने किया है। अच्छा, नहीं हो सकता है कि 5 जज भी खा रहे होंगे, हमने कितना तारीखी फैसला दे दिया कि सभी खा रहे हैं। तारीख से मुझे याद आया, 20 साल से क्या तारीख से मुझे याद आ गया। वैसे वो अभी भी जजेस है, हमें ख्याल करना चाहिए। नहीं, जज है तो जज के ऊपर मिठाई खाने पे पाबंदी। हाँ, डिसीजन पे तो कुछ भी कह सकते हैं ना। जज अगर मिठाई खाए तो ये क्या बात हुई? नहीं, जज आपको हमने तो नादिया के जो शोज है और जो चीजें टॉक शोज देख के इस्लामाबाद में अपने ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए, गाड़ियों के लिए एक्स्ट्रा पेट्रोल मंगवा लिया, खाने के लिए चीजों के अरेंजमेंट कर लिए कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होने वाला। इधर आप जो है अच्छा, और हमें कोई चाय ये जो बीच में इन्होंने ये कहा स्टेबिलिटी को नहीं खराब करना है, वरना ये भी तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि प्रोटेस्ट दोनों साइड से। नादिया, आपको इधर होना चाहिए था, आप इतनी दूर हैं तो इस वजह से आपकी बात आधी पीछे रह जाती है। जी बोलिए। क्या? हाँ, लेकिन आप लोग सब इधर आ जाते तो और अच्छा हो जाता भाई। बचपन में हम जो है ना वो लप्पे आती पढ़ते थे, जिसके आखिर में आता था मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको।
तो इस्लामाबाद से हम वैसे ही दूर MQM की कॉल क्यों नहीं डालते पाकिस्तान की? MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ ले लो ना भाई, किसी का मौक़िफ़ भी ले लो। देखिए ना, देखिए हाफिज साहब और जैस्मिन, आप लोग जो भी वहां पर सुन रहे हैं कि ये जब इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी अपने उन्हीं शकूत को, शुबात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि वज़ीर आज़म साहब जब तक अपने ओहदे पे रहेंगे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इस पे इसकी ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन मार्क आता है। यही बात जरदारी साहब ने ऑलमोस्ट आगे पीछे करके की और उन्होंने कहा कि जी बेहतर है कि वो रिजाइन कर दें। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जो और फिर जब नैब की कोई सियासी होने पे भी सुप्रीम कोर्ट पे बड़ी फातिहा वगैरह पढ़ ली थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ लिया था, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूद जजेस हैं उनको ये शक नहीं गुजरा कि वजीर आजम अपने ओहदे पे रहते हुए इस JIT पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसमें नैब और FBI और FIA और एक सेकंड, इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट हमने थोड़ी तंज और मजा भी किया, हंसी भी की, बात भी की, बट आज का दिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे था। देखें, ये जजमेंट जैसे जैसे आप पढ़ेंगे उसमें आपको रिमार्क्स जजेस के जब पता चलते जाएंगे, यू विल नो कि कितनी ज्यादा उसके अंदर डेप्थ भी है और गहराई भी है। आपको वो सादिक और अमीन नहीं मान रहे, आपको वो 60 डेज के लिए और लाइफ लाइन दे रहे हैं। उनको पता है कि आपके होते हुए ना JIT में कुछ काम हो सकता है, ना कुछ हो सकता है, ना नैब कुछ कर रही है, उसका भी जनाजा निकल चुका है, इदारों का भी। दे हैव नाउ गिवन यू अ वार्निंग कि उन्होंने ये आप पे रहम कर दिया कि उन्होंने आपको खुद नहीं हटाया, बट उन्होंने बॉल आपके कोर्ट में कर दी है कि इतना प्रेशर बन गया पब्लिक का भी, पॉलिटिकल पार्टीज का भी, उनकी जजमेंट का भी, जहां वो आपको गॉडफादर और माफिया से तशबीह दे रहे हैं, तो आपके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि यार कुछ इंसान के अंदर इखलाकियात भी होती है। क्या इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए आप ये कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि 2 जजेस आला अदलिया की ये समझते हैं और 3 भी ये समझते हैं, तो मैं साइड पे हो जाऊं। ये इखलाकी मुआशरे में किसी भी 22 करोड़ अवाम को लीड करने वाले, दावे करने वाले शख्स के लिए ये बहुत है, और फिर वो अपने आप को क्लियर करें और 2018 के इंतखाबात में जाएं, बट ऐसा नहीं होगा। Exactly. मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करूंगा कि अखलाकियात का और पाकिस्तानी सियासत ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं और दोनों का एक दूसरे के साथ जो है कोई ताल्लुक मुझे नज़र नहीं आता। जहाँ तक ये जैस्मीन की बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं भी यही समझता हूँ कि जो 3 जजेस हैं उन्होंने इनडायरेक्ट तो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया है। हाँ, उन्होंने ये किया है कि वो जिसको जमहूरियत का खून कह रहे थे, जमहूरियत पर अदालती शब खून कह रहे थे और दूसरी चीज़ें कह रही थी, तो वो उन्होंने खून अपने सर पे नहीं लिया। उन्होंने एक मौका फिर दे दिया ऐसे इदारों को जो कि करप्ट इदारे हैं, ऐसे इदारों को जिनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे इदारों को जिनकी वजह से आज ये मुल्क और ये कौम इस हालत पे पहुंची है कि जनाब हम ये बॉल आपके कोर्ट में फेंक रहे हैं, अब आप जो है अपने आप को ठीक करके कोई चीज़ कर लें, इसको बेहतर बना लें, कोई और मामला कर लें, या फिर वही बात जो जैस्मीन कह रही है कि जी एक पब्लिक प्रेशर, मीडिया का प्रेशर और एक अखलाकी हैसियत, उस सारी चीजों को बुरी तरह से डैमेज करके एक चौराहे में लाके खड़ा कर दिया गया। इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस, चले देखें, ये तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एक नेशनल इम्प्लीकेशंस होती हैं। आपने अपनी नेशनल सियासत करनी है ना, ठीक है भाई, इमरान को रगड़ना है, ये करना है, वो गालम गलोच ब्रिगेड आ जाएगा बकौल एतजाज एहसन के, अच्छा बुरा बोल दिया, 8 बजे 10 बजे तमाशा लग गया, इल्जामात लगे। लुक एट द इंटरनेशनल क्राइसिस दैट यू आर ब्रूइंग। भारत से लेके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेके बरतानिया और बरतानिया से लेके अमेरिका तक कोई जमहूरी मुहज्जब वजीर आजम या प्रेसिडेंट अब आपको सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने आपको सादिक और अमीन नहीं माना। दे हैव डिक्लेयर्ड कि आपने उनके सामने इल गॉटन वेल्थ है आपके पास, आप उनको जवाब नहीं दे सके और आपने झूठे डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, एक कतरी के वो भी। अच्छा नादिया, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो मेरी समझ में बात नहीं आ रही। आज जो सुबह से इंडियन जर्नलिस्टों के फोन आ रहे थे कि यार क्या हो रहा है, जैसी चीजें हो जाए तो हमें बता दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और जैसे ही डिसीजन आया तो जितने खुश नून लीग के कारकुन थे उतने ही खुश इंडियन मीडिया था। ये मेरी समझ में क्यों नहीं ये बात नहीं आई, आप क्या समझती हैं इसको? हाफिज साहब आप उससे पूछ रहे हैं? जी जी, आप इसे। हाफिज साहब, आपको पता है कि इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। जब इससे पहले जब हमने यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली के इजलास में जब प्राइम मिनिस्टर की वो तकरीर जो बज़ाहिर इंडिया मुखालिफ तकरीर थी, जिसमें कश्मीर में इंडिया की जो कारस्तानियत थी, वो वहां पर भी क्लीन चिट वजीर आजम
नवाज शरीफ को दी गई, लेकिन कहा यह गया कि जी ये GHQ की लिखी हुई तकरीर थी जो उन्होंने पढ़ी है। तो यहां पर एक बड़ी डिवीजन है इंडियन मीडिया में या इंडिया में। वो कहते हैं कि जी GHQ जो है वो तो इंडियन दुश्मन है या इंडियन सेंट्रिक है, आप उसको जो भी नाम दे लें, लेकिन जो कि वजीर आजम है, जो कि नवाज शरीफ है, वो बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं टुवर्ड्स इंडिया, और उन्होंने कई दफा इसको एस्टैब्लिश भी किया है, कभी साड़ियां बेच के, कभी आम की पेटियां बेच के। तो इंडियन मीडिया जो है वो GHQ का बहुत ज्यादा मुखालिफ रहा है और वो बड़ी कड़वी जबान भी इस्तेमाल करता है, वो बड़ा एग्रेशन भी शो करता है। लेकिन वेन एवर इट कम्स टू प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तो वो कभी भी वो हार्ड लाइनर नहीं हुआ या उसने हार्ड लाइन इख्तियार नहीं की वजीर आजम पर। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का चले जाना वो इंडिया के भी हक में बेहतर नहीं था, क्योंकि इंडिया उनको अपना ही मानता है या अपने से एक अच्छा रिलेशनशिप उनसे एस्टैब्लिश करता है या मानता है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने इस चीज को बेहतर ही देखा होगा कि ठीक है ये रहे हैं क्योंकि ये हमारे हक में बेहतर है। अच्छा नादिया, एक मिनट हाफिज साहब, क्योंकि हमारे साथ गेस्ट हैं और नादिया ढूंढ भी रही थी कि पहले कह रही थी कि कहाँ चले गए, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। वी हैव विद अस डॉक्टर फरीद पराचा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फरीद पराचा साहब, इस पर सबसे पहले तो अपना रिएक्शन दीजिए जो आज ये तारीखी फैसला आया है 3-2 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ये समझते हैं कि आज का तारीखी फैसला कौम के इस इज्तिमाई शऊर की जो करप्शन के खिलाफ है और जिसके लिए जमात इस्लामी ने भी करप्शन फ्री पाकिस्तान तहरीक चलाई थी, आज ये उसकी फतह है। और अदालत ने इस पर मोहर तस्दीक साबित कर दी है कि करप्शन मुल्क के लिए जहर कातिल है और करप्शन इंतहाई नुकसानदेह है। और पांचों के पांचों जज करप्शन के खिलाफ तो बहरहाल मुत्तफिक है, उस पर तो कोई डिबेट नहीं है। डिबेट तो ये है कि क्या तहकीक का और तफ्तीश के वो हकूक पूरे अदा हो गए हैं। 2 जज इस नतीजे पे पहुंचे कि हाँ हो गए हैं। 3 जजेस को ख्याल है कि अभी और भी मजीद भी इसमें चाहिए था। तो इस के साथ ये वाज़ेह हो गया कि उन्होंने नवाज शरीफ खानदान के मौक़िफ़ को तो मुस्तरद कर दिया है। उनकी सफाई से तो अदालत बहसीयत मजमूई गैर मुतमईन है। तो अब हम ये डॉक्टर फरीद पराचा साहब, अस्सलाम वालेकुम, जैस्मीन बात कर रही हूँ। सर, अगर गैर मुतमईन थे और जैसे कि हमें भी नजर आ रहा है गैर मुतमईन भी हैं, उनके मैं अब ये तफसीली जजमेंट ज़ाहिर पढ़ूंगी, उसमें बड़ी अब बातें सख्त अल्फाज जजेस ने इस्तेमाल की है, कुछ एक्सपर्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर पूरी तरह क्यों नहीं फारिग किया? ना इधर का छोड़ा है ना उधर का छोड़ा है। देखिए, मतलब इख्तिलाफ से राय तो जजेस में होता भी है और ये शायद जुडिशरी का एक राइट और हक भी बनता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये होता तो ये बहरहाल एक नई तारीख फिलवाकिया, यानी जिसको उन्होंने कहा था कि 100 साल तक ही याद रखा जाता, अगर सारे जज हजरात इस पर एक ही नतीजे पर पहुंच जाते तो ये वाकई 100 साल तक याद रखने वाला था। और खास तौर पर जो एक स्टेटस को बरकरार रखने वाली कुव्वतें हैं उनकी ये शिकस्त होती। लेकिन बाद होगी है वो हमें तस्लीम है और हम ये समझते हैं कि अभी और मजीद इसको 2 महीने की एक और मुद्दत दी गई है। तो लेकिन फरीद पराचा साहब, आप मुझे खुद बचाएं, वजीर आजम कैसे पेश होंगे सर? JIT के कौन से लोग होंगे? हमारी कॉल ड्रॉप हमारी हो गई है, कॉल ड्रॉप हो गई। हम हेडलाइंस की तरफ भी जा रहे हैं और पराचा साहब से ये जरूर पूछना था जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या है। वो भी समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को स्टेप डाउन होना चाहिए जब तक कि ये JIT कंप्लीट नहीं हो जाती है नहीं, लेकिन जरूर पूछेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।